السلام علیکم کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے مسافتیں سمیٹ لو۔ ناول کی رائٹر ہیں آسیہ رئیس خان۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ اماں، صاحب نے آئینے میں اپنے عکس پر آخری نظر ڈالتے ہوئے آواز لگائی اور کمرے سے باہر نکلا۔ میں نکل رہا ہوں۔ اس نے بیگ کا اگلا خانہ کھول کر چارجر کی موجودگی کا یقین کیا اور ایک بلوٹوتھ ایئر پوڈ بائیں کان میں ڈال کر اس کی ڈبیا اندر رکھ کر زپ بند کر دی۔ یہ آخری والی دوائی ختم ہونے میں ہے۔ اماں ڈاکٹر کا نسخہ لیے حال میں آئیں۔ شام میں لیتے آنا۔ اس نے پرچہ ہاتھ میں لے کر دیکھا اور پھر انہیں واپس تھما دیا۔ اس کے فون میں پرچی کی تصویر محفوظ تھی۔ انشاءاللہ۔ بیگ کندھے پر ڈال کر اس نے بائک کی چابی اٹھائی ہی تھی کہ دروازے میں وسیلہ نمودار ہوئی۔ اب اسے دیکھتے ہی کوئی رد عمل نہ دینے کی اس کی کوششیں ناکام ہونے لگی تھیں۔ جیسے اس وقت اس کا چہرہ تن گیا اور ماتھے پر دو لکیریں کھڑی ہو گئیں۔ مٹر پلاؤ بنایا تھا، آپ کو پسند ہے نا؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا ٹیپر ویئر کا نیا نکور ڈبہ اس کی سمت بڑھایا۔ حالانکہ وہ جانتی تھی وہ دوپہر کا کھانا ساتھ نہیں لے جاتا ہے۔ اب وہ لے آئی ہے تو رکھ لو۔ اماں نے پوتی کے ہاتھ سے لے کر اسے تھمایا۔ صاحب نے جتاتی نظر اپنی نانی یعنی اماں کے سپرد کی، جسے پڑھ کر انہوں نے پچکارنے والے انداز میں آنکھ اور سر کے اشارے سے اسے ڈبہ رکھ لینے کو کہا۔ اس نے نوٹ فیئر والے تاثرات کے ساتھ ڈبہ بیگ میں ڈالا۔ اللہ حافظ، ناراض سے لہجے میں کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ وسیلہ اس کے پیچھے جانے لگی تھی کہ انہوں نے روکا۔ ذرا میرے ساتھ اندر آؤ، اوپر سے بڑا پتیلا نکالنا ہے۔ جب سے صاحب نے ان سے بات کی تھی وہ مقدور بھر کوشش کرتی تھی کہ اس وجہ سے صاحب کا مزاج نہ بگڑے۔ وسیلہ جو اسے بائک لیے گیٹ سے باہر نکلنے تک دیکھنے کی تمنا میں پیچھے جانا چاہ رہی تھی، مجبوراً دادی کے پیچھے چل پڑی۔ اتنے بڑے پتیلے کا کیا کام؟ اس نے اسٹول پر چڑھتے ہوئے پوچھا۔ اوپر والے خانے میں بڑے برتن رکھے تھے جن کی رونمائی خاص موقعوں پر یا دعوتوں پر ہوتی تھی۔ ایک دو دن میں شہوار آئے گی، وہ اسے بہانے سے اندر لائی تھی، لہٰذا اب ایک اور بہانہ گڑا تو سوچا ہے حلیم یا بریانی بناؤں اس دن۔ ارے واہ، وہ خوش ہو گئی۔ حلیم نہیں بریانی بنائیے گا۔ اسے بھی علم تھا صاحب کو حلیم نہیں پسند۔ شہوار سے پوچھ لوں گی اسے کیا کھانا ہے۔ انہوں نے موٹے پیندے کا بڑا پتیلا اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا۔ صاحب بھائی کے بعد آپ کو صرف اپنی سہیلی کی پسند ناپسند کا خیال رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے بیٹا، مجھے پتہ ہے تمہیں بریانی پسند ہے، پھر بریانی ہی بنے گی اس دن۔ اس نے اٹھلا کر کہا۔ ٹھیک ہے، اسٹول جگہ پر رکھ دو اور میرے سر میں تیل مالش کرو، ذرا کتنے دن ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے برتن سلیب پر رکھ کر باہر نکلی۔ دراصل وہ ایسے موقعوں پر الجھ جاتی تھی۔ ایک طرف جان سے پیارا نواسا تھا اور دوسری طرف نہ صرف ان کی بلکہ اپنے ماں باپ کی بھی لاڈلی وسیلہ تھی۔ وہ اتنی صبح صبح باورچی خانے میں گھس کر پلاؤ بنانے کے بعد ٹھیک ٹھاک تیار ہو کر ادھر آئی تھی۔ تیل لگانے سے وہ انکار کر دیتی تو اماں کو ذرا برا نہیں لگتا، مگر جب سے صاحب کے لیے جذبات بدلے تھے، التفات کے دائرے میں صاحب کے ساتھ اماں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ وہ مانتا نہ مانتا مگر اس کے لیے ان کی بات ٹالنا آسان نہیں تھا۔ صاحب کو زیر کرنے کی کوشش میں دراصل اماں ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھی۔ کیمپس کے گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے اس نے نظر اطراف میں دوڑائی اور وہ شکل ندارت پا کر سکون کا سانس لیا ہی تھا کہ اچانک بائک نظر آ گئی۔ اس وقت اچھی خاصی بھیڑ ہوتی تھی، پھر بھی وہ اسے تلاش کر لیتا تھا جیسے اس وقت اس کی نگاہیں اس پر تھیں۔ اتنی مستقل مزاجی اور پابندی سے ٹک کر کوئی کام کر لے تو کروڑ پتی بن سکتا ہے۔ اس نے بلا وجہ اسکارف چہرے پر کھینچتے ہوئے کچھ بیزاری سے سوچا۔ ساتھ چل رہی نعیمہ نے بائک والے کی سمت مسکراہٹ اچھالی اور پھر اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ چند مہینوں میں اس کی سہیلیوں اور اس لڑکے میں دور دور سے ہی اتنا تعارف اور شناسائی ہو گئی تھی کہ مسکراہٹوں کے تبادلے ہونے لگے تھے اور اسے ان کی مسکراہٹیں اپنے خلاف لگتی تھیں۔ وہ اس طرح اس کی موجودگی اور اس میں اس کی دلچسپی کو نہ صرف قبول کر چکی تھی بلکہ اس کے حوصلے بھی بڑھا رہی تھی۔ اس نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ سب اسے ہی قائل کرنے پر کمر بستہ تھی کہ سب کو وہ شریف اور سچا لگتا تھا۔ اس کے بعد اس نے خاموشی بہتر سمجھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح سڑک کے دوسرے کنارے پر بائک روکے کھڑا تھا۔ لباس، حلیہ اور بائک سے اچھے خوشحال گھرانے کا چشم چراغ لگتا تھا۔ خوبرو اور جاذب نظر بھی تھا۔ بقول نعیمہ اور اس کی دیگر سہیلیوں کے کوئی بھی لڑکی اس کے متوجہ ہونے کو اپنی خوش قسمتی گردانتی، بس ایک وہی تھی جسے اس کی دلچسپی میں دلچسپی نہیں تھی۔ پتہ نہیں اس نے اسے پہلی دفعہ کہاں دیکھا تھا۔ وہ اس کے گلی محلے کا تھا، نہ جان پہچان والوں میں سے تھا، اس کے کالج کا بھی نہیں تھا۔ بہت یاد کرنے پر اس کے ظہور کا سرا نعیمہ کی سالگرہ کے جشن سے جا ملتا تھا۔ کالج کے قریب واقع ساؤتھ انڈین ریسٹورنٹ سارے کالج کا ہینگ آؤٹ اڈا تھا۔ کوئی مخصوص دن، رزلٹ، کسی کی سالگرہ یا منگنی اور بات پکی جیسی خوشخبریوں کے سبھی جشن وہاں منائے جاتے تھے۔ سیما نے پہلی بار اسے وہیں دیکھا تھا اور پھر یہ اتفاق ہر بار ہونے لگا۔ اس نے اسے اتنی اہمیت نہیں دی تھی کہ اس کے ساتھ کئی لڑکیاں ہوتی تھیں۔ ایک دن جب وہ سب وہاں ندا کی سالگرہ منا رہی تھی تب اس نے نعیمہ سے جانے کیا کہا کہ وہ اسے ان کی میز پر سب سے ملوانے لے آئی۔ یہ میرے کزن بردر ہیں فہد بھائی۔
اس جھوٹ پر نعیمہ کو گورتے ہوئے سب کے ساتھ اسے بھی تعارف پر سلام کرنا پڑا تھا۔ بعد میں اس نے نعیمہ کو لتاڑا تو اس نے بڑی معصومیت سے کہا تھا، یار اس نے اتنی نرمی اور احترام سے التجا کی تھی کہ پلیز سس اپنی دوست سے تعارف کروا دیں کسی طرح میرا، تم خاص مجھ سے ملوانے لائی تھی اسے جھٹکا لگا۔ اور کیا، کتنے دن سے کالج کے چکر کاٹ رہا ہے، تمہاری سخت شکل دیکھ کر بیچارے کی ہمت نہیں ہوتی کہ اپروچ کرے۔ اب جب اس نے تم سے اتنی بات کر ہی لی ہے تو اسے منع کر دو، مجھے یہ سب نہیں پسند۔ کیا نہیں پسند؟ اتنا اچھا تو ہے وہ چپ رہی۔ نعیمہ کو جو بات اچھی لگ جائے وہ اس کے حق میں کم ہی خاموش رہتی تھی، اس لیے یہاں بھی اس سے مذاکرات فضول تھے۔ ایسی خاموش محبت کوئی مجھ سے کرتا تو میں بھج جاتی۔ کچھ دیر خاموشی سے بس اسٹاپ کی سمت چلنے کے بعد نعیمہ نے کہا، خاموش محبت وہ ہوتی ہے جو کرنے والے کے علاوہ کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ اس نے چبا چبا کر تصدیق کی۔ دیکھنے میں اچھا ہے، تمہاری ایک نظر التفات کی خاطر روز گیٹ کے باہر ویٹ کرتا ہے، تمہارے بس میں بیٹھ جانے کے بعد ہی ٹلتا ہے، کبھی سن ہی لو اس کی۔ نعیمہ اس کی وکالت یوں کر رہی تھی گویا اس کی بات سنی ہی نہ ہو۔ لڑکی کا اس طرح پیچھا کرنا ہی سب سے بڑی بدتمیزی ہے۔ جواب دیتے ہوئے بھی روز کی طرح اس کا دل دعا گو تھا کہ مطلوبہ بس جلد آ جائے۔ ایسا بھی نہیں ہے، شریف لڑکا ہے، کبھی آوازیں کسی نہ کوئی ذلیل حرکت کی۔ مجھے روز یہاں اس کی موجودگی ہی ذلیل حرکت لگتی ہے۔ تم اوور ری ایکٹ کرتی ہو، ورنہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، نعیمہ نے بڑے سکون سے کہا۔ اس طرح کسی کو انکمفرٹیبل کرنا، ان کی مرضی کے بنا پیچھا کرنا بڑی بات نہیں۔ اچھا تو ایک موقع دو اور سن لو وہ کیا کہنا چاہتا ہے، پھر اسے اپنی مرضی بھی بتا دینا۔ نعیمہ نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ نہ تم دودھ پیتی بچی ہو، نہ وہ نہ میں، وہ زج ہو گئی تھی۔ ہم تینوں کو علم ہے اس نے کیا کہنا ہے، اور میرا بات سننے سے انکار ہی میرا انکار ہے، اور بس اب بات ختم کرو۔ اس کے لہجے میں بیزاری کے ساتھ ساتھ ناگواری بھی تھی۔ نعیمہ کو چپ ہونا پڑا۔ بس آ گئی، اور اس نے شکر کا سانس لیا، وہ اب تک اپنی جگہ موجود تھا۔ 2 دن بعد وہ فائزہ اور امی کے ساتھ بازار گئی تھی۔ کپڑوں کی دکان سے نکلتے ہوئے پہلے اسے لگا نظروں کو دھوکا ہوا ہے، لیکن جب غور کیا تو وہ فہد ہی تھا۔ اس کے ساتھ دوسرا لڑکا بھی تھا، مگر وہ روز کالج کے باہر والا دوست نہیں تھا۔ وہ دونوں انہی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اسے لگا یہ اتفاق ہے، اب اسے خریداری کا ہوش تھا، نہ اس میں دلچسپی بچی تھی کہ وہ دونوں ہر جگہ ان کے پیچھے تھے۔ فائزہ اور امی پوری دلجمعی سے دکان بھٹک رہی تھیں اور وہ کلس رہی تھی۔ گھر پہنچ کر رکشہ سے اترتے ہوئے جب اس نے دور اس کی بائک دیکھی تو دل دہل گیا۔ آج ہی بازار والے اتفاق کے بعد اس نے پیچھا کرتے ہوئے گھر دیکھا تھا، یا یہ سلسلہ پرانا تھا؟ جو بھی تھا اسے آج خبر ہوئی تھی، وہ پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر تک آ گیا ہے۔ اس احساس نے پہلی بار ہلکا سا خوف اس کے اندر پیدا کیا تھا، مگر یہ خوف گھر والوں اور آس پڑوس والوں کو کچھ پتہ چل گیا تو والا تھا۔ ساری رات کی بے چینی اور سوچ بچار کے بعد اگلے دن اس نے نعیمہ سے مدد مانگی، چونکہ تم اس سے بات کرتی ہو، بہانے سے ہمیں ایک دوسرے سے ملوا بھی چکی ہو، اس لیے میرا کام کرو پلیز، اسے کہو میرا پیچھا نہ کیا کرے۔ کل وہ بازار سے گھر تک میرے پیچھے تھا، کسی نے ایسے دیکھ لیا تو میں کس کو صفائی دوں گی۔ اس کی سنجیدگی اور سراسیمگی دیکھ کر نعیمہ فوراً مان گئی۔ اس دن وہ دونوں سب سے آخر میں نکلیں۔ تب تک معمول والی بھیڑ چھوٹ چکی تھی۔ اس کا رخ بس اسٹاپ کی طرف تھا اور نعیمہ سست قدموں سے اس سے پیچھے چلتے ہوئے فہد کے پاس رک گئی تھی۔ کچھ دیر بعد نعیمہ اس سے بات کر کے اس کے پاس آئی۔ وہ کہہ رہا تم ایک بار اس کی بات سن لو، اور تم اس کا پیغام لے کر چلی آئی۔ اسے غصہ آ گیا۔ میں نے تمہیں یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے اینڈ کرنے کا بھیجا تھا، تو کیا کروں یار، میں نے کہا تھا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تم گھر بازار تک پہنچ گئے، یہ سب نہ کرو، لیکن وہ میری بات کیوں ماننے لگا؟ وہ چپ رہی، مگر چہرہ تیش کے مارے لال ہونے لگا تھا۔ تم اس سے مل کر بات سن لو تو اس کی بھی تسلی ہو جائے گی، اور تمہیں جو کہنا ہے وہ بھی کہہ دینا۔ تم کیوں اس کی اتنی طرفداری کرتی ہو، جبکہ جانتی ہو مجھے نہ وہ پسند نہ اس کی حرکتیں؟ مجھے وہ سنسیئر لگتا ہے، سچا اور سنجیدہ ہے، ورنہ میں ملنے یا بات کرنے پر اصرار نہ کرتی۔ اس کا وہی پرانا راگ، میری دوست ہو یا اس کی، تمہاری دوست ہوں اور ایک محبت کرنے والے بندے کو تم ٹھکرا کر پچھتاؤ نہ، یہ چاہتی ہوں۔ لکھ لو کہیں، میں نہیں پچھتاؤں گی۔ مجھے نہیں چاہیے ایسے انسان کی محبت جو مقابل کی رائے، مرضی اور بے آرامی کو کچھ نہ سمجھے۔ تبھی بس آ گئی، اور باقی راستہ بھی وہی پرانی بحث چلتی رہی۔ وہ گھر سے باہر نکلنے کو جھجکنے لگی تھی۔ اسے لگتا وہ کہیں موجود ہی ہوگا۔ اگر کبھی کہیں چلی جاتی تو سارا وقت اس کی نظریں اسے ڈھونڈتی رہتی، اور اکثر وہ دکھائی بھی دے جاتا تھا۔ کیمپس میں شکایت کرنے کا کوئی فائدہ تھا، نہ ہی راستے میں اس سے سوال کرنے یا بے عزت کرنے کا۔ اسے یہی مناسب لگا کہ نظر انداز کرتی رہے، اور اس نے یہی کیا۔ لیکن اب خود کرنے والے کتنے ہی کام وہ فائزہ اور مدبر سے کروانے لگی تھی، تاکہ باہر نہ نکلنا پڑے۔ اپنی زندگی پر فہد کا یہ اندیکھا اور بالواسطہ تسلط اسے بہت برا لگتا تھا۔ ایک عجیب سی کوفت اور بے چینی ہمہ وقت اس پر سوار رہنے لگی تھی۔ رات میں آنکھ کھلتی تو لگتا وہ اب بھی کہیں سے اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ اپنی پریشانی نعیمہ کو بتاتی تو اس کے پاس جو مشورے ہوتے وہ اس کے لیے ناقابل قبول تھے۔ بقول نعیمہ سب کے اہم بات
جو اس کے حق میں تھی وہ یہ کہ اس نے آج تک کوئی غلط یا بری حرکت نہیں کی تھی۔ اس کے پاس آ کر زبردستی بات کرنے کی کوشش کی تھی، نہ اس کا فون نمبر مانگا تھا۔ وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ سیما اس سے ملے اور نعیمہ کے مطابق اسے مل لینا چاہیے تھا۔ ان کا یہ آخری سیمسٹر تھا، کچھ دن بعد کیمپس چھوٹ ہی جانا تھا اور اسی انتظار میں تھی۔ پرچوں کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی ہمیشہ اسے لگتا تھا دن بھاگ رہے ہیں اور اب وقت اسے رینگتا محسوس ہو رہا تھا۔ امتحانوں سے پہلے زیادہ سے زیادہ وقت ملنے کی طلبگار اب چاہتی تھی جلد سے جلد امتحان ہو اور اسے پھر کبھی کیمپس نہ آنا پڑے۔ اندر آتے ہی اس کے چہرے پر برہمی پھیل گئی۔ وہ پلٹ کر اماں کو آواز دینے لگا تھا کہ رک گیا۔ اسے خود احساس تھا وہ بچوں کی طرح ان سے وسیلہ کی شکایتیں لگا رہا تھا، لیکن ان کے علاوہ اور کوئی تھا بھی نہیں جس سے وہ یہ سب کہتا۔ اس کی امی کی وفات کے بعد ابا نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اماں ابا کی خوش دامن ہی نہیں، خالہ بھی تھی۔ وہ کم عمر تھا اور دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، لہٰذا بیٹی کے جانے کے بعد وہ داماد اور نواسے کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ امی کے 12 سال بعد ابا بھی دار فانی سے چلے گئے۔ اس کے والد CA تھے، ان کی اپنی فرم تھی۔ اس نے بھی باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی پیشے کا انتخاب کیا تھا۔ دوسری کوشش میں امتحان پاس کرنے کے بعد اس کے پاس والد کا جمایا کام اور دفتر موجود تھا۔ اس نے ان کے ساتھ ہی کام شروع کیا تھا اور اب ان کے بعد فرم وہی سنبھال رہا تھا۔ ماموں نئی بنی کالونی میں نیا مکان تعمیر کروا رہے تھے اور انہوں نے صاحب اور اماں کو پیشکش کی کہ وہ ابا کا مکان فروخت کر کے ان کے ساتھ والا پلاٹ خرید کر نیا مکان بنوا لے۔ اس کی خالہ، پھپھو اور بڑے ماموں بھی اس علاقے کے آس پاس مقیم تھے۔ نیا اور بہتر علاقہ تھا اور شہر سے دور ہونے کی وجہ سے پلاٹ بھی رعایتی داموں میں مل رہے تھے۔ کچھ اماں کی تنہائی اور ان کی اس عمر میں دوسرے بچوں کے قریب رہنے کی خواہش کا خیال کرتے ہوئے وہ مان گیا تھا۔ اس نے بڑی محنت، محبت اور توجہ سے اپنا چھوٹا مگر بے حد خوبصورت گھر تعمیر کیا تھا۔ انہیں یہاں منتقل ہوئے 1 سال ہونے آیا تھا۔ یہاں آنے کے بعد وسیلہ کے جذبات اس کے لیے کب بدلے اسے علم نہیں تھا۔ جب اتفاقات عام ہونے لگے تو وہ ٹھٹکا۔ پہلی سوچ یہی تھی کہ وہ اس کی حوصلہ شکنی سے سمجھ جائے گی، رک جائے گی کہ معاملہ یک طرفہ ہے اور اسے 2 طرفہ کرنے میں دوسرے فریق کو دلچسپی نہیں۔ اس کی پسند کا رنگ، خوشبو، کھانا، اس کا سجنا سورنا، اس کے ارد گرد منڈلانا، مسلسل دیکھنا یا نظر بچا کر دیکھتے رہنا۔ فہرست جتنی طویل ہوتی جا رہی تھی، اس کی کوفت اور بیزاری بھی اتنی ہی بڑھ رہی تھی۔ اول اسے برا لگتا تھا کہ اس کے سرد اور خشک برتاؤ سے بیچاری کی نازک جذبات کو ٹھیس پہنچے گی، مگر ادھر کوئی اثر ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنا دل بھی ٹٹولا کہ شاید گنجائش نکلتی ہو۔ وہ خوبصورت تھی، اکلوتی تھی، خود سے اس میں دلچسپی لے رہی تھی۔ ماموں معاشی طور پر خاندان کے سب سے مضبوط انسان تھے، لیکن دل زور و شور سے نعرہ لگا رہا تھا، نہیں نہیں، یہ نہیں۔ بالآخر اس نے اماں سے بات کرنے کی ٹھانی۔ آپ ذرا وسیلہ کو سمجھائیں یا صاف بات ہی کر لیں۔ ہیں، کیا سمجھاؤں؟ آپ نے کچھ غور نہیں کیا؟ وہ جھنجھلایا۔ کیا غور نہیں کیا؟ آپ کچھ دن غور کریں، بہت توجہ سے غور کریں اور پھر بتائیں۔ وہ مزید وضاحت دیے بغیر چلا گیا تھا۔ اتنے برسوں میں اماں سے اس کا رشتہ ایسا ہو چکا تھا کہ وہ ان سے ہر بات کہہ لیا کرتا تھا، لیکن وسیلہ کے بارے میں صاف بات کرنا آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ بھی اسے پسند کرتی ہے۔ اماں نے واقعی غور کرنا شروع کیا اور پھر سر تھام لیا۔ انہیں تب بیٹے کے پاس بلانے کی اصل وجہ بھی سمجھ آئی، جبکہ صاحب اپنی ناپسندیدگی اور بیزاری واضح کر چکا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ انہیں دونوں بچے عزیز تھے اور ان کی مرضیاں بھی۔ وہ سلیقہ مند انسان تھا، چیزیں جگہ پر اور کمرہ ترتیب سے رکھتا تھا، اور اس وقت وسیلہ یہاں اپنی مہربانیوں کے نشان چھوڑ گئی تھی۔ ترتیب تو ویسی ہی تھی، لیکن معمولی سے بدل بھی اس سے چھپ نہیں سکی تھے، یا شاید مقصد ہی یہ تھا کہ وہ جان جائے کوئی اس کے کمرے کو سنوار گیا تھا۔ اس کا ضبط جواب دے گیا تھا اور کنگ ڈیسک پر رکھے گلدان کو دیکھ کر، جس میں زرد اور سفید گلاب سجے تھے، کزنز کے بیچ باتوں باتوں میں جب وہ اس کی پسند ناپسند اگلوا رہی تھی، تب اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا یہ معلومات کب اور کیسے استعمال میں لائی جائے گی۔ اس کا دل کیا، پھول اور گلدان دونوں اتنی قوت سے کھڑکی کے باہر پھینکے کہ وہ ماموں کے ہاتھے میں جا گرے۔ اگر وہ اس کے رویے کو سمجھنے سے قاصر تھی تو اب 2 بدو اور 2 ٹوک بات کا وقت تھا۔ اماں غور کرنے کے بعد اب فکر مند سی تھی۔ کہا تو اس سے کچھ نہیں تھا، مگر وہ جانتا تھا ان کے لیے وسیلہ سے اس موضوع پر بات کرنا آسان نہیں۔ غسل کے بعد تر و تازہ ہو کر اس نے باورچی خانے میں جا کر اماں اور اپنے لیے چائے بنائی۔ وہ دونوں شام کی چائے ساتھ پیتے تھے، مگر آج وہ فون پر اپنی سہیلی سے بات کر رہی تھی اور وہ جانتا تھا یہ گفتگو مغرب کی اذان سے پہلے ختم نہیں ہوگی، لہٰذا انہیں چائے دے کر خود باہر چلا آیا۔ اماں اور ان کی سہیلی نہ صرف سیریل اور ڈرامے دیکھنے کی شوقین تھی، بلکہ انہیں ان پر گھنٹوں گفتگو کرنا دیکھنے سے زیادہ پسندیدہ تھا۔ دائیں طرف ماموں کا گھر تھا، داخلی گیٹ الگ تھے اور ہاتھوں کے بیچ مختصر سی دیوار اور چھوٹا سا خوبصورت گیٹ تھا۔ ماموں کے مکان کے مقابلے میں اس کا گھر چھوٹا تھا۔ ہال 3 کمرے اور باورچی خانے پر مشتمل اس کا مکان جدید سہولتوں اور آرائشوں سے مزین تھا۔ باہر سے دیکھنے والا ہو یا اندر آنے والا، ہر کوئی متاثر ہوتا تھا۔ احاطہ بھی زیادہ بڑا نہیں تھا۔ کار شیٹ کے بعد باقی بچی جگہ میں رکھے خوب سارے
چھوٹے بڑے گملے اور ان میں موجود پودے اور پھول اماں کے شوق اور محنت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ مختصر سے پورچ میں لکڑی کے چوڑے دروازے کی دائیں طرف 2 کرسیاں اور اتنی چھوٹی تپائی تھی کہ اس پر صرف درمیانی سے ٹرے رکھی جا سکتی تھی۔ اسے ابھی چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ حسب توقع وسیلہ نظر آ گئی۔ ریشم جیسے ملائم سیدھے اور چمکیلے بال پشت پر کھلے تھے، لائنر، نمایاں لپسٹک اور ہلکا زرد سوٹ۔ نظر پڑتے ہی معمول کی طرح صاحب نے خوف زدہ ہو کر نگاہ ہٹا لی، لیکن فوراً کچھ دیر پہلے کیا فیصلہ یاد آیا تو سر اٹھا کر اسے آواز دی۔ وسیلہ، اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ اسی بات کا تو اسے یقین تھا، مسلسل پانی گرتا رہے تو سوراخ ہو ہی جاتا ہے، اور صاحب تو پتھر بھی نہیں تھا۔ جی، وہ مسکراتی ہوئی پلک جھپکتے ہی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے کپ تپائی پر رکھا اور خود کو تیار کیا۔ اس پل اسے احساس ہوا جتنا آسان اس نے سمجھا تھا یہ اتنا سہل نہیں تھا۔ تم آج میرے کمرے میں گئی تھی؟ ہاں، یہاں اتنے پیارے پھول کھلے تھے اور آپ کو پسند ہے زرد اور سفید گلاب، اس لیے میں نے واز میں ڈال کر کمرے میں رکھے ہیں۔ صبح میں نے بھی وہ پھول دیکھے تھے، اگر اپنے کمرے میں رکھنے ہوتے تو یہ کام میں بھی کر سکتا تھا۔ آپ اتنی سی بات پر ناراض ہو رہے ہیں؟ وہ خفگی سے کہتے ہوئے سر جھکا کر دوپٹے کا کونا انگلی پر لپیٹنے لگی۔ یہ اتنی سی بات نہیں ہے، وہی سمجھا رہا ہوں، کسی کی پرائیویسی اور اسپیس وائلیٹ کرنا معمولی بات نہیں ہے، خاص طور پر اس وقت جب اس انسان کو سخت ناپسند بھی ہو۔ آپ اتنے بے حس تو نہیں ہیں کہ دوسرے کے جذبات کا احساس نہ ہو؟ صاحب دو ٹوک بات کرنے بیٹھا تھا، مگر اسے اس کی جانب سے ویسے ہی کھری بات کی امید نہیں تھی، لہٰذا پل بھر کو بوکھلا گیا۔ وسیلہ، میرا خیال تھا تم اتنی سمجھدار تو ہو جو میرے رویے سے جان جاؤ گی کہ میں تمہارے جذبات کی پذیرائی نہیں کر سکتا۔ اس کا مجھے افسوس ہے، لیکن تم یہ حقیقت قبول کر لو تو ہم دونوں اس ان کمفرٹیبل سچویشن سے بچ سکتے ہیں۔ آپ اپنا وقت لیں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ جذبے سچے ہوں تو وہ اپنا آپ منوا لیتے ہیں۔ وہ سر اٹھا کر جس اعتماد سے مسکرائی، صاحب کا پھر دماغ گونگ گیا۔ آج آپ ایسا کہہ رہے ہیں، لیکن ضروری نہیں چند دن بعد بھی آپ کی سوچ یہی ہو۔ اس کا پر یقین لہجہ کہہ رہا تھا۔ وہ اپنی خیالی دنیا میں بہت آگے تک چلی گئی ہے۔ یہ فلم یا ناول نہیں ہے، اصل زندگی ہے، اور میں خود شناس بندہ ہوں۔ میں نے اپنا خیال بلکہ اپنا جواب تمہیں بتا دیا ہے، اور امید کرتا ہوں تم اب میرے کمرے میں نہیں جاؤ گی۔ وہ کپ اٹھا کر اندر چلا گیا۔ وسیلہ وہیں بیٹھی رہی۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا، مگر اس وقت اسے صاحب کی طرف سے کسی مثبت بات کی توقع بھی نہیں تھی۔ اسے یقین تھا وہ ہمیشہ اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اسے اپنی چاہت پر بھروسہ تھا۔ وہ مان چکی تھی آج نہیں مگر جلد ہی وہ اس کی محبت قبول کر لے گا، اس کے عشق میں مبتلا ہو جائے گا۔ وہ اتنی مطمئن اس لیے بھی تھی کہ اپنے والدین کے ارادوں کی بھنک تھی اسے۔ امتحان سے کچھ دن پہلے کلاسیں بند ہو چکی تھیں اور اس وقت نعیمہ کی نوٹس گم ہو گئی۔ بڑی منتیں کر کے اس نے سیما کو قائل کیا کہ دونوں کے گھروں کے درمیان پڑنے والی مشہور کافی شاپ میں وہ ملیں، اور وہیں نعیمہ فوٹو کاپی کروا کر اسے نوٹس واپس کر دے گی۔ کافی شاپ پہنچ کر وہ اس کی بتائی دیوار کے ساتھ آخری میز پر بیٹھی تھی۔ نعیمہ کو پیغام بھیجا تو اس نے کہا وہ 5 منٹ میں پہنچ رہی ہے۔ نوٹس کی ورگردانی کرتے ہوئے وہ انہماک سے پڑھنے لگی تھی۔ اس کی آمد پر قلم اندر ہی چھوڑ کر نوٹس بند کی اور سر اٹھایا، اور اس قدر شدید غصہ آیا کہ نعیمہ کو دل میں کوس ڈالا۔ اس نے اسے نظر انداز کر کے نعیمہ کو فون لگایا، مگر ادھر بس رنگ جاتی رہی۔ پلیز نعیمہ پر غصہ نہیں کرنا، اس کا کوئی قصور نہیں، میں نے ہی بہت منتیں کی تھیں۔ وہ بڑے انداز سے مسکراتے ہوئے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ہونٹ سختی سے بند کرتے ہوئے فون بیگ میں ڈالا اور کھڑی ہو گئی۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ وہ جو مسلسل اسے دیکھ رہا تھا، اس کے اٹھنے پر گڑبڑا کر التجا کی، پلیز 2 منٹ میری بات سن لو۔ وہ غصے سے کرسی کھسکا کر کھڑی ہوئی تھی، اور اس شور نے وہاں موجود چند افراد اور عملے کو اس کی سمت متوجہ کر دیا تھا۔ معنی خیز اور چبھتی نظریں، دبی دبی مسکراہٹ، بیزاری اور تعصب، ان چند چہروں میں سب کچھ تھا۔ وہ بیٹھ گئی۔ دنیا کے لیے یہ معمولی بات تھی، ایسی جگہوں پر جوڑوں کی لڑائی اور ناراضی تو عوام تھی۔ آج یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو ہی جائے، اس نے سوچا۔ وہ واپس بیٹھی نہیں، لیکن کہو والے انداز میں اسے دیکھا۔ تم مجھے اچھی لگتی ہو، اس نے انگریزی میں کہا، اور وہ اندر سے بری طرح پل کھا کے رہ گئی۔ لیکن مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے آج یہ بات یہیں ختم کرو اور آئندہ مجھے نظر مت آنا۔ تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ میں تمہیں یہ سب کیوں بتاؤں؟ جو جواب دیا اتنا کافی ہے۔ تمہیں کسی اور سے محبت ہے؟ اب کہ اس نے بری طرح گھورا، لیکن وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کلاس فیلو ہے یا کزن یا کوئی نہیں ہے؟ وہ زچ ہوئی۔ پسند ناپسند کرنا میرا نہیں، میرے والدین کا کام ہے۔ چند الفاظ کا اسراف کتنا بھاری پڑنے والا تھا اس وقت اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ بڑے جذب سے مسکرایا۔ اچھا تو تم مجھے رشتہ بھیجنے کو کہہ رہی ہو؟ اس کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ موقع اور بندے کے لحاظ سے نہایت نامعقول بات منہ سے نکلی تھی۔ وہ بے باک نظروں سے اسے دیکھتا مسکرائے جا رہا تھا۔ بالکل نہیں، میں سیریس ہوں، سچ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ایک پل کے لیے بھی اس کی آنکھیں اس کے چہرے سے ہٹی نہیں تھی، اور یہ نظریں اسے ذرا اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ دل کر رہا تھا کسی طرح ان نگاہوں کو چہرے سے کھرچ دیں۔ واقعی میرے لیے کچھ کر سکتے ہو تو آج کے بعد مجھے نظر
مت آنا، نہ میری کسی سہیلی سے رابطہ کرنا، مجھے تم پسند ہو نہ تم میں دلچسپی ہے۔ نوٹ سینے سے لگا کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دماغ خراب تھا میرا جو رک کر اس کی بات سنی۔ وہ تیزی سے چلتی خود کو کوس رہی تھی۔ ابھی کافی شاپ کے احاطے میں ہی تھی کہ پیچھے سے اس کی آواز آئی، سیما۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ کس بے تکلفی سے پکارا تھا اس نے قدموں کی رفتار بڑھا دی۔ دونوں جانب بڑے بڑے گملوں اور پام کے پودوں کی وجہ سے باہر نکلنے کا راستہ، عام دروازہ اتنا ہی تنگ تھا، وہ اس سے چند قدم ہی دور تھی کہ فہد نے سامنے آ کر راستہ روکا۔ تمہیں کسی سے محبت نہیں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مجھے یقین ہے ایک دن تمہیں مجھ سے پیار ہونا ہی ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے تم میرے لیے کیا ہو۔ وہ بازو سے نکل کر جانے لگی تھی کہ اس نے پھر آگے آ کر راستہ روکا۔ وہ کمزور یا ڈرپوک نہیں تھی، لیکن جس دیدہ دلیری سے وہ اسے روک کر اتنے قریب سے اپنی بات کہہ رہا تھا کہ پہلی بار اس کے اندر خوف جاگا، اگر اسے چھو لے پکڑ لے تو دل بری طرح کانپنے لگا تھا۔ تمہیں ایک دن نہ دیکھوں تو، وہ بول رہا تھا اور اس نے دوسری طرف سے نکلنے کی کوشش کی۔ اس نے سابقہ انداز میں پھر راستہ روکا۔ محبت میں ڈوبے جذبات سے لبریز جنونی انداز میں ادا ہو رہے تھے، الفاظ اسے ہراساں کر رہے تھے۔ اسے روکنے کے لیے فہد نے اسکارف کا کونا پکڑا، اب وہ رونے کو تھی۔ باہر جانے کا راستہ تنگ سا تھا۔ آگے جانے اور روکنے کی کوشش میں نوٹس کا پرندہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ کوئی مسئلہ ہے؟ تبھی پیچھے سے انگریزی میں کسی نے دریافت کیا۔ فہد کی زبان تھم گئی، وہ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ اس نے سر اٹھا کر اس غیبی مدد کو دیکھا۔ صاحب نیچے جھک کر نوٹس اٹھا رہا تھا۔ اسے میرے پیچھے نہ آنے دیں پلیز۔ وہ سیدھا ہوا تو سیما نے ہاتھ بڑھا کر نوٹس چپٹی اور دوڑ کر باہر آئی۔ اسی وقت وہاں رکشا سے کوئی اترا، وہ سیدھا اندر بیٹھ گئی۔ جلدی چلیں بھیا۔ فہد کو لگا وہ کافی شاپ کا مالک یا مینیجر ہے، اس لیے اس کی سوالیہ اور سخت نظر کے جواب میں سلجھ و انداز میں ہاتھ اٹھا کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ صاحب نے مڑ کر دیکھا اور رکشے کے آگے بڑھنے تک اس کا راستہ روکے وہیں کھڑا رہا۔ رکشا نظروں سے اوجھل ہوا، تب وہ ایک طرف ہٹا۔ فہد باہر نکل گیا۔ وہ شہادی دفتر کے علاوہ باہر کلائنٹ سے ملتا تھا، اور آج یہ بھی اتفاق ہوا تھا کہ کلائنٹ کسی ایمرجنسی کی وجہ سے آ نہیں سکا تھا۔ وہ اپنی کافی ختم کر رہا تھا، تب وہ کرسی کے شور پر بغل والی میز کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے پیچھے جب فہد بھی باہر بھاگا تو اس کی چھٹی حص نے اسے بھی کافی چھوڑ کر ان کے پیچھے جانے پر مجبور کیا تھا۔ لڑکی کا چہرہ اسے شناسا لگ رہا تھا، لیکن ذہن پر زور دینے کے بعد بھی اس کی پہچان واضح نہیں ہو رہی تھی۔ شاید کسی جاننے والے کی شباہت ہو، اس لیے ایسا لگ رہا ہے، اس نے سوچا۔ گھر پہنچنے سے پہلے ہی نعیمہ کی کالیں شروع ہو گئی تھی۔ اس نے فون سائلنٹ پر کر دیا، نہ کال منقطع کی تھی نہ فون بند کیا تھا۔ یہ اس کے غصے کا اظہار تھا، گھر میں کسی اور کو نہیں مگر دادی کو کسی غیر معمولی پن کا ادراک ہو گیا تھا۔ کوئی اور پوچھتا بھی تو اس نے بہانہ بنانا تھا۔ دادی نے پوچھا اور اس نے ساری بات بتا دی اور رو پڑی۔ اگر اب اس کے بعد بھی تنگ کیا تو مدبر کو بتا دیں گے، وہ دیکھ لے گا اسے۔ دادی نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا، وہ ان کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ نہیں دادی، خواہ مخواہ بات کا بتنگڑ بن جائے گا۔ مدبر میں تدبر ہے نہ برداشت، وہ سیدھا لڑائی جھگڑا اور ہاتھا پائی پر اتر آتا ہے۔ ایگزامز کے چند دن جانا ہے کیمپس، یہ وقت کسی طرح گزر جائے بس۔ مدبر اس سے 1 سال چھوٹا تھا، مگر گھر میں سب اس کے مزاج سے خائف رہتے تھے۔ میری فیورٹ پین بھی وہیں کہیں گم ہو گئی۔ اس نے نوٹس کے اندر سے پین نکالے بنا ہی اسے بند کر دیا تھا۔ نوٹس اٹھا کر چلتے ہوئے وہ شاید کہیں گر گئی تھی۔ اس کے کھونے کا اسے بے حد افسوس تھا۔ پین کا افسوس چھوڑو، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوئی، یہ اچھی بات ہے۔ تم نعیمہ کو بلانا ذرا گھر، میں پوچھوں گی اس سے کیونکہ اس نے ایسی بیہودہ حرکت۔ لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ شام کو وہ خود ہی آ گئی۔ دادی نے اس کی خوب کلاس لی، جو اس نے سر جھکا کر سنی اور معافی بھی مانگ لی۔ وہ تو شکر تھا ان کی سہیلی ان سے ملنے آ گئی اور نعیمہ کی خلاصی ہوئی۔ اب تم بھی معاف کر دو۔ اس نے سنجیدہ چہرے اور سرد نگاہوں والی سیما کے آگے ہاتھ جوڑے۔ اب کچھ کہو بھی چاہو تو 2 4 لگا بھی دو، اف تک نہیں کروں گی۔ اس کی چپ پر اس نے اکسایا، تم دونوں کا ایک ہی مسئلہ ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے سپاٹ چہرہ لیے گویا ہوئی۔ کیا؟ دوسرے کی مرضی کا احترام ہے نہ اپنی لمٹ پتہ ہے۔ نعیمہ کا چہرہ بجھ گیا۔ مجھے تمہاری دوستی اور خلوص پر شک نہیں ہے نعیمہ، مگر تمہارا یہ رویہ مجھے ذرا نہیں پسند کہ جو تمہیں پسند ہے یا میرے لیے اچھا اور مناسب لگتا ہے تم اسے میری خواہش اور مرضی سے قطع نظر مجھ پر لادنے کی کوشش کرتی ہو، وہ چاہے ساؤتھ انڈین ریسٹورنٹ کا انیا نتفا ہو، اسٹرابری ملک شیک یا یہ نالائق انسان۔ میری توبہ جو اب تمہارے لیے کچھ آرڈر کیا۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے، لیکن ایک بات کا سچ سچ جواب دو۔ وہ اس کے قریب کھسکی۔ تم کیوں فہد کو ریجیکٹ کر رہی ہو؟ وہ اسمارٹ، نیک اور شریف لڑکا ہے، اچھے گھرانے سے ہے، ایجوکیٹڈ ہے، چھوٹا موٹا ہی صحیح خاندان کا ذاتی بزنس ہے، رشتہ بیچنے کے لیے تیار ہے۔ دوسرے لڑکوں کی طرح فلرٹ یا ٹائم پاس اس کا مقصد نہیں ہے، ورنہ آج کل کیا ہوتا ہے تم بھی جانتی ہو۔ اپنے کیمپس میں ہی کتنی مثالیں موجود ہیں۔ مجھے اس کی اچھائیوں سے انکار ہے نہ کوئی سروکار۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ وہ عام لڑکوں کی طرح فلرٹ یا ٹائم پاس نہیں تو مجھے خوشی خوشی اسے قبول کرنا ہی بنتا ہے۔ وہ کیمپس کے باہر چکر لگانے، تمہارے ذریعے پیغام بھجوانے یا ملاقات کرنے کے بجائے میری بے خبری میں سیدھا رشتہ بیچ دیتا تو میں نے فیصلہ امی ابا پر چھوڑنا تھا، اور کیا پتہ انہیں پسند بھی آ جاتا۔ میں نے ہمیشہ یہی سوچا کہ ارینج میرج ہی ہونا ہے، اور کوئی بڑا ایشو نہ ہوا تو میں فیصلہ امی ابا پر چھوڑ دوں گی، مگر اب۔ اس نے وقفہ لیا۔
جو پسند اور محبت جیسے معاملے میں زبردستی کر سکتا ہے، جس کے نزدیک عورت کے انکار کی اہمیت نہیں، ایسے انسان کو میں جان بوجھ کر اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتی۔ تمہارا یہ جواز مجھے ہضم نہیں ہوتا۔ مجھے لگتا ہے تم ضد میں ایک غلط فیصلہ کر رہی ہو۔ ایسا محبت کرنے والا، قدر کرنے والا بندہ روز روز نہیں ملتا۔ میں ضد کر رہی ہوں؟ اس نے حیرانی سے آنکھیں بڑی کیں۔ سادہ سی بات ہے، مجھے اس کی ایک بھی حرکت پسند نہیں۔ میرا رویہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے مجھے دلچسپی نہیں۔ جس دن ریسٹورنٹ میں تم اسے سب سے ملانے لائی تھی اپنا کزن کہہ کر، اسی دن میں نے کہا تھا اسے منع کر دو، کیمپس کے باہر نہ آیا کریں، اسے وہیں رک جانا چاہیے تھا۔ اور تمہیں بھی ضد تم دونوں کر رہے ہو، میں نہیں۔ وہ رکی اور اسی وقت فائزہ چائے لے کر آئی۔ بہت دن بعد آئی آپ نہیں ماں پی؟ ہاں، وقت ہی نہیں ملتا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ ان دونوں کے اسکول ایک ساتھ تھے، ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس کے بعد انہیں موقع نہیں ملا کہ اور اس موضوع پر بات ہوتی۔ جب نعیمہ جانے لگی تو سیما نے کہا تھا اب ہم اس موضوع پر کوئی بات نہیں کریں گے، اگر وہ اب بھی باز نہ آیا تو میں مدبر کو بتا دوں گی۔ حالانکہ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر وہ چاہتی تھی نعیمہ یہ بات فہد کے کانوں میں ڈال دے۔ آج اماں آئی تھیں، باتوں باتوں میں بچوں کی شادی کا ذکر نکلا تو انہوں نے صاحب کا ارادہ انہیں بتایا اور اپنی مشکل بھی۔ یہ تو کوئی پریشانی والی بات نہیں، تم کہہ دو کہ خاندان میں اتنی لڑکیاں ہیں، کسی ایک کو چننے میں ڈر لگتا ہے کہ باقیوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو یا آپس میں برائی نہ پیدا ہو جائے۔ دادی نے مشورہ دیا، یا مناسب یہ ہوگا کہ صاف صاف کہہ دو صاحب خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں یہ زیادہ بہتر ہے، اماں کو دوسری بات زیادہ بھائی۔ فہیم نے مجھے وسیلہ کے لیے اشارہ دیا تھا، مجھے بھی پسند تھی، مگر اب صاحب کی مرضی نہیں ہے تو میں نے اس سے ان سب کا ذکر نہیں کیا۔ کر دیتی، کیا خبر تب وہ مان جاتا۔ یہی تو میں نہیں چاہتی، وہ دل پر جبر کر کے میری خاطر مان جائے۔ ہاں بچوں پر اس معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہونا چاہیے۔ دادی کا موقف بھی وہی تھا، مگر تم جلدی کہہ دو یہ بات، پھر لڑکی ڈھونڈنا بھی وقت طلب کام ہے۔ ویسے پہلے صاحب سے پوچھ لو، کیا پتہ اس نے پہلے ہی پسند کر رکھی ہو۔ پوچھا تھا، اماں نے مایوسی سے سر ہلایا۔ وہ کہتا ہے یہ کام آپ کریں، مجھے اب تک کوئی پسند نہیں آئی اور میرے بھروسے سے رہیں تو جانے کتنے برس اور گزر جائیں گے۔ دادی کو ہنسی آ گئی۔ بڑا شریف ہے تمہارا نواسا، ہے تو؟ اماں کے چہرے اور لہجے میں فخر تھا۔ اور پھر اماں نے سہیلی کی صلاح پر عمل کرتے ہوئے اعلان کر دیا کہ انہیں اچھی اور صاحب کے لیے موزوں لڑکیاں دکھائی جائیں، کیونکہ وہ خاندان کی لڑکی سے شادی کے لیے منع کر چکا ہے۔ سب کا ملا جلا رد عمل تھا، لیکن وسیلہ اور اس کے والدین کو واضح طور پر یہ بات پسند نہیں آئی۔ فہیم نے خود صاحب سے بات کر کے اسے سمجھانے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے رد کر دی۔ وہ کم عمر یا نہ سمجھ نہیں ہے فہیم، اب تک اپنی زندگی کے چھوٹے بڑے سارے فیصلے اس نے خود کیے ہیں، جو غلط ثابت نہیں ہوئے۔ یہ فیصلہ بھی اس نے سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ میں نہیں چاہتی اس پر کسی بھی قسم کا دباؤ ڈالا جائے۔ اس کے بعد بیٹا بہو کے برتاؤ میں ناراضی جھلکنے لگی تھی، مگر وسیلہ کو اب بھی امید تھی۔ کچھ دن کمرے میں بند رہ کر رونے اور افسوس کرنے کے بعد وہ نئے عزم سے صاحب کو اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے کمر بستہ تھی۔ امتحان کے وقت وہ واقعی باہر موجود نہیں تھا، یا پھر پرچوں کی فکر اور گھبراہٹ میں اس نے دیکھا نہیں۔ پھر بھی وہ اس طرف سے مطمئن ہو گئی تھی، مگر یہ اطمینان دیر پا ثابت نہیں ہوا۔ آخری پرچے کے اگلے دن بعد ہی اس کی امی چند خواتین کے ساتھ موجود تھیں۔ ابھی تم چلو، کچھ ظاہر نہ کرنا، نارمل رہو۔ دادی واقف تھیں، لہٰذا اس نے نہیں بتایا کہ جس کا رشتہ آیا ہے وہ فہد دراصل کون ہے۔ اس نے نعیمہ سے جو کہا تھا کہ شاید امی ابا کو رشتہ پسند ہی آ جاتا، اب اسی وجہ سے فکر مند تھی۔ اتنی تو تسلی تھی کہ آپا کی طرح اس کی مرضی بھی پوچھی جائے گی، اور وہ ہی ہوا۔ امی نے اسے موبائل میں فہد کی تصویر دکھائی اور اس کی رائے مانگی۔ بیٹا کوئی دباؤ نہیں ہے، تمہارا دل نہ مانے تو انکار کر دو، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ دادی نے ہمت بندھائی۔ ہاں اسی لیے تو پوچھ رہے ہیں، کچھ دن سوچو پھر جواب دینا، امی نے کہا اور اس نے سر ہلا دیا۔ کچھ دن بعد وہ ماسٹرز ہو گئی ہے، جبکہ لڑکا گریجویٹ ہے۔ اس وجہ کے ساتھ اس نے دادی کے ذریعے انکار والدین تک پہنچا دیا۔ ان سے معذرت کر لی گئی اور اس نے سکون کا سانس لیا۔ اب اس بات کو 4 دن نہیں گزرے تھے کہ فون پر ایک لڑکی نے اپنا تعارف فہد کی بہن کہہ کر کروایا۔ وہ اسے بھائی کی محبت اور سچائی کا یقین دلانا چاہتی تھی۔ بھائی کی شرافت اور اچھائی کی قصیدوں کے ساتھ اس کے پاس وہ کتنا اچھا شوہر ثابت ہوگا، یہ دلائل بھی تھے۔ اس نے بہت تحمل سے بات کرتے ہوئے اسے سختی سے دوبارہ کال نہ کرنے کا کہہ کر فون رکھ دیا تھا، ساتھ ہی وہ نمبر بھی بلاک کر دیا تھا۔ 15 دن بعد فہد کی امی پھر آئیں۔ اس بار وہ تنہا آئی تھیں اور رو رو کر اپنے بیٹے کی محبت اور ضد بیان کی تھی۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے بیٹے کا رشتہ قبول کر لیں۔ سیما کو بلائیں، میں اس سے بھی ہاتھ جوڑ کر التجا کروں گی۔ میرا بیٹا ایسے تو زندہ نہیں رہ سکے گا، کھانا پینا ہنسنا بولنا سب چھوڑ دیا ہے اس نے۔ کیسے کوئی بھی ماں یہ سب برداشت کر سکتی ہے؟ میرے بیٹے کی خوشی آپ کی بیٹی کے ساتھ ہے، آپ پتہ کر لیں، تسلی کر لیں، کوئی برائی نہیں ہے میرے بیٹے میں۔ پھولوں کی طرح رکھے گا آپ کی بیٹی کو، اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی، ایسا مرجھا گیا ہے کچھ دنوں میں ہی۔ آپ کو بھی اس پر ترس آئے گا، اس کی سچائی کا یقین ہوگا۔ وہ کہی جا رہی تھی اور سب ہکا بکا تھے، دادی اور سیما سمیت سب۔ کسی طرح انہیں واپس بھیجا گیا اور اب کٹہرے میں وہ تھی۔ مجھے بتایا تھا سیما نے۔ دادی کی آواز پر سب چونک کر انہیں دیکھنے لگے۔ ہو کیا رہا ہے اس گھر میں؟ ابا سر تھام کر صوفے پر بیٹھ گئے۔
کچھ نہیں عظیم، دادی شانت تھیں۔ رشتے آتے رہتے ہیں اور انکار کے ساتھ کبھی کبھی دوسری طرف سے اصرار بھی ہوتا ہے۔ یہ لڑکا سیما کا پیچھا کرتا رہا ہے، اس نے ٹوکا روکا تو گھر رشتہ بھیج دیا، اور اسے اس کی یہ پیچھا کرنے والی حرکتیں پسند نہیں، اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ میں نے اسے منع کیا تھا، گھر میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مدبر نتنے پھلانے اور مٹھیاں بھینچتے ہوئے کچھ کہنے لگا تھا کہ دادی نے اسے دیکھا۔ کوئی نامعقول حرکت نہیں کی تھی اس نے، ورنہ میں ہی تمہیں اس کی طبیعت صاف کرنے بھیج دیتی۔ وہ لب بھینجے چپ کھڑا رہا۔ تم اپنی طرف سے کچھ نہ کرنا، ورنہ خواہ مخواہ بات طول پکڑے گی۔ دانش مندی اسی میں ہے کہ ہم سب نظر انداز کر دیں، ورنہ رائی کا پہاڑ بنتے دیر نہیں لگتی۔ عجیب لوگ ہیں۔ امی اب شدید معتجب تھیں کہ وہ انکار کے بعد بھی یوں گڑ گڑانے چلی آئیں۔ کسی کو ان کا دوبارہ آنا اور اس طرح التجا کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ ابا کے علاوہ امی، آپا، مدبر، فائزہ سب نے اس سے ڈھیروں سوال و جواب کیے۔ ابا بچوں کی پسند اور رضا کو اہمیت ضرور دیتے تھے، لیکن ان کے ساتھ ایک مخصوص فاصلہ بھی رکھتے تھے۔ وہ بچوں سے دوستانہ تعلق کے قائل نہیں تھے۔ یہ بات چھپی نہ رہ سکی اور سب کو خبر ہو گئی۔ کزن ساتھی اور بڑے اشتیاق سے سب سنتی۔ وہ حیران رہ جاتی کہ ان سب کو فہد سے ہمدردی تھی اور اکثر کو اس کا انکار نامناسب اور اکڑ لگ رہا تھا۔ وہ سرد آہیں بھرتی، ایسا چاہنے والا ملنے کی حسرت اور دعا کرتی جو اس کے پیچھے خوار ہو رہا تھا۔ ایسے میں اگر نعیمہ موجود ہوتی تو پھر اسے موقع مل جاتا اس کی کم عقلی اور ضدی طبیعت کو الزام دینے کا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جنگی پیمانے پر اس کے لیے رشتہ آنے لگا۔ اسے اندازہ ہوا کہ گھر والے جلد سے جلد اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ پھر ایک رشتہ دوسرے شہر کا ہونے کے باوجود سب کو بہت پسند آیا اور اس نے بھی ہاں کر دی۔ چھوٹی سی منگنی کی تقریب تھی، بلکہ وہ لوگ شادی کی تاریخ طے کرنے آئے تھے اور لگے ہاتھوں انگوٹھی پہنانے کی چھوٹی سی رسم بھی پوری کر رہے تھے۔ میں مس کال دوں تب اسے ہال میں لے آنا۔ اس کی تیاری سے مطمئن امی نے نعیمہ کو ہدایت دی اور باہر نکل گئی۔ وہاں جاتے ہی تمہارا پہلا کام میرے لائق ایک عدد لڑکا اور سسرال دیکھنے کا ہے، تاکہ شادی کے بعد ہم ایک ہی شہر میں رہیں۔ نعیمہ کو اس کے دوسرے شہر جانے کا افسوس تھا۔ دیور بھی نہیں ہے کوئی تمہارا، تو ورنہ اسی پر ڈورے ڈال لیتی۔ ہنساؤں مت مجھے، سیما نے اسے کونی ماری۔ تمہیں پتہ ہے نا ہونٹ پر کیسے رنکلز آ جاتے ہیں۔ او ہو، پہلی بار اتنا کانشیس دیکھا تمہیں لکس کے معاملے میں۔ نعیمہ نے پیاری سی دوست کو دیکھا جو اس وقت کریم اور سنہری لباس کے ساتھ ہلکے میک اپ میں اور نکھر گئی تھی۔ تبھی اس کے فون پر امی کی مسڈ کال آئی اور وہ دونوں کھڑی ہو گئیں۔ ابھی دروازے میں ہی تھی کہ ہال سے شور ابھرا۔ میں دیکھتی ہوں۔ نعیمہ آگے بڑھی، تبھی راہداری میں آپا نمودار ہوئیں۔ تم باہر مت نکلنا، انہوں نے کہا۔ وہ کیا ہوا پوچھنے جا رہی تھی، مگر سننے سے پہلے آپا نے اسے اندر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ اس نے آگے آ کر دروازہ کھولنا چاہا اور اسے باہر سے بند پا کر مزید پریشان ہو گئی۔ یا اللہ، اب کیا ہو گیا؟ سب خیر ہو؟ اس کا کانپتا دل دعا کر رہا تھا اور ذہن کے پردے پر فہد لہرا رہا تھا۔ جانے کتنی دیر وہ کمرے میں ٹہلتی رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اپنی جگہ جم گئی۔ نعیمہ اندر آئی۔ باہر سناٹا تھا۔ کسی انہونی کا شبہ اسے بے دم کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ بڑی دقت سے اس کے منہ سے الفاظ نکلے تھے۔ ذرا دیر پہلے کا پیار اور جگمگاتا چہرہ بے رنگ اور خوفزدہ تھا۔ نعیمہ نے اسے پکڑ کر پلنگ پر بٹھایا۔ فہد، نعیمہ نے اتنا ہی کہا، اور اس نے تیز ہوتی سانسوں کے ساتھ پوچھا، وہ لوگ منگنی کیے بنا رشتہ ختم کر کے چلے گئے ہیں؟ اچانک اس کے اندر بھی سناٹا چھا گیا۔ فہد کسی فلمی ہیرو کی طرح اپنے دوست کے ساتھ وارد ہوا تھا۔ کوئی سمجھ پاتا یا اسے روکتا، اس سے پہلے ہی وہ دولہے کے پاس پہنچ گیا تھا۔ میں سیما سے محبت کرتا ہوں اور اس کی شادی میرے علاوہ کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ تب تک مدبر اس تک پہنچ کر اسے گھونسا لگا چکا تھا۔ دونوں کی ہاتھا پائی میں چیزیں گریں، ٹوٹیں، بکھریں، اور ان کے ساتھ ساتھ بننے والا رشتہ بھی۔ کسی طرح مدبر کو روکا گیا۔ دونوں زخمی ہو گئے تھے۔ فہد کا دوست زخمی فہد کو گھسیٹتا ہوا چلا گیا تھا۔ اس کے بعد جانے والے خاموشی سے نہیں گئے تھے۔ اپنی بے عزتی کا بدلہ انہوں نے اس سے زیادہ بے عزتی کر کے لیا تھا۔ گھر والے ان سے شرمندہ تھے، صفائیاں دیتے رہے، لیکن اب یقین اور اعتماد محال تھا۔ ان کے نزدیک تو انہیں اب دوسرے شہر میں شادی اور عجلت میں شادی کی اصل وجہ کا علم ہو گیا تھا۔ وہ دھوکے سے بچ گئے تھے۔ ایک بار پھر وہ بنا کسی جرم کے سر جھکائے کھڑی تھی۔ پہلے سب نے اس کا یقین کر لیا تھا، لیکن اب اسے انہی آنکھوں میں بے یقینی نظر آ رہی تھی۔ ان کے لیے اب اس مسئلے میں اس کی شمولیت نہ ہونا قابل اعتبار نہ تھا۔ نعیمہ نے سب کو اس کی بے گناہی کا یقین دلانے کی استطاعت بھر اور جی توڑ کوشش کی۔ یہ اس کی ماں کی آمد کی طرح معمولی بات نہیں ہے۔ عین منگنی والے دن یہ سب تماشا راز نہیں رہنے والا۔ امی حد درجہ فکرمند تھیں۔ بھابھی، چاچی آگے آئیں۔ اگر وہ لڑکا مناسب ہے اور اسی وجہ سے انکار کیا تھا کہ تعلیم کم ہے، تو اب بھی وقت ہے، اس سے طے شدہ تاریخ پر شادی کر دیں۔ ان کے پاس فلمی سچویشن کا فلمی حل تھا۔ اس کے بعد جان پہچان سے رشتے آنا تو ناممکن ہے۔ کہیں سے آ بھی گئے تو آج کی طرح پھر سے ٹانگیں توڑ دوں گا اس سالے کی۔ اب ادھر کا رخ بھی کیا تو ہم کیا بار بار اسے ایسا کرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیں گے؟ زخمی ناک پر آئس پیک رکھے۔ مدبر کا تیش کم نہیں ہوا تھا۔ سب ایک بات کان کھول کر سن لیں اور یاد بھی رکھیں، دادی کا ایسا باروب اور سخت لہجہ اس نے کم ہی سنا تھا۔ اس پورے معاملے میں سیما کی کوئی غلطی ہے نہ قصور، اس لیے اس سے سہنے، سننے اور سمجھوتے کی توقع نہ کرے کوئی۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں
وہ خوش بخت تھی کہ اس جیسی دادیاں سب کی کہاں ہوتی ہیں۔ تم جاؤ کمرے میں، فائزہ نعیمہ لے کر جاؤ اسے۔ انہوں نے اسے منظر سے دور کیا۔ وہ کمرے میں چلی گئی لیکن محفل میں سب کی آرا اور تبصرے جاری تھے۔ وہ اماں کو لینے آیا تو ان کے چہرے پر وہ بشاشت اور خوشی ندارت جو آتے وقت تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے فوراً پوچھا۔ آپ خوش نہیں لگ رہی۔ کاہے کی خوشی؟ منگنی ہوئی ہی نہیں۔ انہوں نے تعصب سے سر ہلایا۔ اوہ لیکن کیوں؟ اسے بھی حیرت ہوئی۔ اماں نے ساری رودات سنائی۔ پتہ نہیں کیسی نسل ہے اس دور کی۔ حوصلہ دکھانا اور کسی کی عزت کا خیال اور احترام کرنا تو بہت الگ باتیں ہیں۔ کیا کام کی ایسی بہادری جو کسی کی رسوائی کا سبب بنے؟ صاحب کے ذہن میں کافی شاپ والا واقعہ تازہ ہو گیا جو اسے پوری جزئیات کے ساتھ یاد تھا، جس میں لڑکی کا نام بھی شامل تھا۔ جس کی انگیجمنٹ تھی اس کا نام کیا ہے؟ اس نے باتوں کے دوران کبھی کبھار اماں کے منہ سے سہیلی کی پوتیوں اور نواسیوں کے نام سن رکھے تھے لیکن یاد کوئی نہیں تھا۔ سیما بڑی پیاری بچی ہے۔ کیا اتفاق ہے؟ بے اختیار اس نے کہا اور وہ اسے دیکھنے لگی۔ میں نے شاید کافی شاپ میں انہیں دیکھا تھا۔ ہیں؟ وہ لڑکا راستہ روک رہا تھا اور یہ وہاں سے جانا چاہ رہی تھی۔ اور تم نے کچھ کیا نہیں تھا؟ ان کے لہجے میں ہلکا شکوہ اور افسوس تھا۔ اسے انہیں سارا قصہ گوش گزار کرنا پڑا۔ مجھے لڑکی کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی، شاید اس لیے کہ میں نے آپ کے پک اینڈ ڈراپ کے دوران کبھی اسے یہاں دیکھا ہوگا۔ ہاں، سیما میں شیوار کی شباہت ہے بہت۔ اماں باقی راستہ بھی اسی موضوع پر بولتی رہیں اور وہ پرسوچ سا ہوں ہاں کرتا رہا۔ گھر پہنچنے کو کچھ دیر بعد ہی اسیلہ پوچھنے چلی آئی کہ اتنی جلدی کیسے واپس آ گئیں اور انہوں نے اسے بھی پوری رام کہانی سنا دی۔ صاحب کی سوچیں کافی شاپ والے واقعے، سیما اور آج کی واردات کے گرد ہی گھومتی رہیں۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ یہاں سے شروع ہوئی تھی۔ اگلے دن فہد کی امی کا فون آیا۔ انہوں نے پھر بیٹے کی حرکت کے لیے معافی مانگی، ان کا برا بھلا سب سنا اور آخر میں بیٹے کی اچھائیوں کے گن گائے۔ اس کے کچھ دیر بعد وہ خود حاضر ہو گئیں۔ اس دفعہ ان کے ہمراہ فہد کے والد بھی تھے۔ نپے تلے انداز میں بیٹے کی حرکت پر ندامت کا اظہار اور اولاد کی ضد کے آگے مجبوری کا رونا رونے کے بعد تلافی کے طور پر ایک بار انہوں نے اس کا رشتہ پیش کیا۔ اس نے سنا تو تلملا اٹھی۔ دماغ خراب ہے میرا جو اتنی تذلیل اور رسوائی کے بعد بھی اسے قبول کر لوں۔ اس وقت اسے خبر نہیں تھی کہ گھر میں کیا گفتگو چل رہی ہے۔ سب کی صلاح تھی کہ بلا وجہ غصہ دکھانے اور دشمنی بڑھانے کی بجائے سمجھداری اور ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ شریف لوگ ہیں جو معافی مانگی اور رشتہ بھی دیا، ورنہ تو لوگ شیر ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر لڑکے والے تو سارا الزام لڑکی کے سر ڈال کر پلڑا جھاڑ لیتے ہیں، انہیں کسی نقصان کا خطرہ جو نہیں ہوتا ہے۔ دونوں چاچا اور باقی رشتہ داروں کا بھی یہی اصرار تھا کہ وہیں شادی کر دینا ٹھیک ہوگا۔ اس کے امی ابا بھی اس نہج پر سوچنے لگے تھے۔ آپا نے جب اس سے کہا تو اسے یقین نہیں آیا۔ وہ سیدھا دادی کے پاس پہنچی اور دادی نے ہنگامی میٹنگ بلا لی۔ اماں، جتنی بات پھیل چکی ہے اس لحاظ سے یہی مناسب ہے۔ لڑکے میں کوئی برائی نہیں اور خاندان بھی اچھا ہے۔ ابا سے اسے ایسی بات کی امید نہیں تھی، اور نہیں تو کیا، جتنی بدنامی ہو چکی ہے۔ کس کی بدنامی؟ دادی نے چھوٹی بہو کی بات درمیان سے اچک لی۔ چاچی نے کہا کچھ نہیں، بس ایک نظر سیما پر ڈالی۔ یہ سب ہمارے وقت میں ہوتا، میں تب اسے قبول نہ کرتی، اور تم سب اس دور میں اتنے دفاعی موڈ میں آ گئے ہو۔ دادی نے حیرت اور کچھ افسوس سے باری باری سب کو دیکھا۔ اماں، دفاع کی بات نہیں، آپ خود بھی سوچیں تو اس رشتے میں کوئی برائی ہے، نہ انکار کی کوئی خاص وجہ ہے۔ سیما پہلے ہی انکار کر چکی ہے، انہوں نے یاد دلایا۔ اب حالات بدل گئے ہیں، سیما کے خیالات بھی بدل گئے ہوں گے۔ امی اسے دیکھتے ہوئے درمیان میں رک گئیں۔ اماں، چاچا ماں کے ذرا قریب آئے جو خاندان میں سب سے سمجھدار اور دور اندیش بندے مشہور تھے۔ آپ کا زمانہ یا یہ زمانہ، ہم مڈل کلاس میں تبدیلی بس ظاہری معاملات میں آئی ہے۔ عزت، بدنامی، غیرت جیسے معاملات میں ہم اب بھی وہی ہیں جہاں 20-25 سال پہلے تھے، خاص طور پر اس وقت جب بات لڑکی کی ہو۔ ان معاملات میں قصور کس کا ہے کس کا نہیں یہ کوئی نہیں دیکھتا، نتائج اور سزا لڑکی کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ چاچا نے سلجھے انداز میں تلخ مگر سچ بیان کیا تھا۔ وہ تو میں دیکھ رہی ہوں۔ دادی کا لہجہ کاٹدار ہو گیا۔ سیما کو وہ لڑکا اول دن سے پسند نہیں۔ کسی نے سوچا ان حالات میں شادی کے بعد کیسی زندگی ہوگی اس کی؟ اب تو بات پسند ناپسند تک بھی نہیں رہی۔ اس کی وجہ سے اسے ٹھیس پہنچی ہے، ذلت اٹھانی پڑی ہے۔ بنا کسی غلطی کے اس نے اس لڑکے کی وجہ سے اتنا سہا ہے، اور تم سب چاہ رہے ہو وہ ساری زندگی اس کے ساتھ گزارے۔ آپ سمجھ نہیں رہی اماں، ابا نے تحمل سے کہا۔ یہاں کوئی سیما کا دشمن نہیں، نہ ہی کوئی اسے غلط اور قصوروار مان رہا ہے۔ منگنی والے دن جو ہوا، اس کے بعد جتنی جلدی کہیں شادی ہو جائے اتنا اچھا۔ جس طرح یہ بات سب جگہ پھیلی ہے، جو حالات ہو گئے ہیں، اس میں کوئی پروپوزل آنے کی امید نہیں، اور جو موجود ہے اس میں کوئی برائی نہیں۔ سیما بھی اگر بدلی صورتحال پر غور کرے اور کھلے ذہن سے سوچے تو لڑکے میں ایسی کوئی خامی نہیں۔ مجھے معاف کریں ابا، وہ اپنی زندگی کے فیصلے میں خاموش نہیں رہ سکتی تھی، لیکن مجھے یہ منظور نہیں۔ آپ نے اور امی نے کھانا
کھلونا، لباس، تعلیم، کسی معاملے میں ہم پر اپنی مرضی نہیں تھوپی، ہمیں سب میں انتخاب کی آزادی اور اختیار دیا، تو زندگی کے سب سے اہم فیصلے میں بھی مجھے یہ آزادی اور اختیار دیں۔ میں یہ قربانی نہیں دے سکتی جو کوفت، رسوائی اور ذلت کا باعث ہے، جس کی ضد اور ڈٹھائی مجھے صرف ناپسند ہی نہیں بلکہ اب مجھے اس سے نفرت محسوس ہوتی ہے۔ میرے لیے اس کے ساتھ ایک پل بھی گزارنا ناممکن ہے، کجا کہ ساری زندگی۔ جب میری کوئی غلطی نہیں ہے تو میں سزا بھی نہیں بھگتوں گی، اور جن نتائج کی چاچا بات کر رہے ہیں میں ان کا مقابلہ اور سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن سر جھکانے، شرمندہ ہونے اور سمجھوتہ کرنے کے لیے نہیں۔ اس نے دھیمے سر اور دبے لہجے میں کہا تھا، لیکن اس کا انداز کمزور نہیں تھا۔ تمہاری باتیں درست ہیں بیٹا، لیکن مجھے صرف تمہارا ہی نہیں سوچنا ہے، ابھی فائزہ ہے، پھر دانیہ، شاہدہ اور ان سے چھوٹی بھی۔ کزنز کے نام سنتے ہی اسے اندازہ ہوا اس کا باپ کس دباؤ میں ہے۔ دونوں چاچا چاچی کے علاوہ پھپھو، ممانی، خالہ سب وہاں موجود تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ خیالات بدل جاتے ہیں۔ اس نہج پر ذہن کو سوچنے اور چلنے کے لیے تیار کر لو تو کچھ مشکل نہیں۔ وہ گویا طے کر چکے تھے، اسے یقین نہیں آیا بچوں کی خوشی اور خواہش کو اولویت دینے والا باپ ایسا فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ 1 مہینے کا وقت ہے، ہم اس میں پوری کوشش کریں گے اپنے طور پر تمہارے لیے اچھا رشتہ دیکھ کر شادی کر دیں، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر یہی رشتہ قبول کر لیا جائے گا۔ مجھے امید ہے تم ہمارا فیصلہ قبول کرو گی۔ اس کا رواں رواں چیخ رہا تھا کہ وہ قبول نہیں کرے گی، مگر وہ چپ تھی۔ اس محفل میں وہ باپ سے مزید بحث نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور چلے گئے، ان کے پیچھے ہی باقی سب بھی نکل گئے۔ ہال میں وہ اور دادی ہی رہ گئے تھے۔ فکر نہ کرو، دادی نے اس کے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اللہ پر بھروسہ رکھو اور پھر اپنی دادی پر بھی۔ اس 1 مہینے میں ہی انشاءاللہ ہم بہتر متبادل ڈھونڈ لیں گے۔ دادی، تبھی اکبری نے پکارا، آپ کی سہیلی آئی ہیں، آپ سب یہاں بات کر رہے تھے تو میں نے انہیں باہر ہی بٹھا دیا تھا۔ باہر کدھر؟ دادی چونکی۔ پورچ میں کرسیوں پر۔ دادی نے سر پر ہاتھ مارا اور تیزی سے باہر نکلی۔ سوری بھائی، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نے سب سن لیا۔ انہیں دیکھتے ہی اماں نے خوش دلی سے کہا۔ وہ بھی سست قدم اٹھاتی ان کے پیچھے باہر آئی۔ انہیں وہاں بٹھا کر اکبی دروازے سے پوچھنے اندر آئی تھی کہ مہمانوں کو کہاں لے جاؤں، مگر وہاں کا ماحول دیکھ کر چپکے سے باتیں سننے کھڑی ہو گئی تھی۔ ویسے بھی مہمان گھر جیسے ہی تھیں، اس لیے بھی تردد نہیں کیا تھا۔ السلام علیکم۔ صاحب نے کرسی چھوڑتے ہوئے انہیں سلام کیا۔ دادی نے جواب کے ساتھ اسے دعائیں بھی دی۔ صاحب نے ان کے پیچھے کھڑی سیما کو دیکھا۔ اس دن وہ نقاب میں تھی، آج سے کچھ مختلف، لیکن پہچاننا ایسا مشکل نہیں تھا۔ آؤ تم بھی اندر، دادی نے صاحب سے کہا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ نہیں نانی، وہ اماں کی سہیلی کی نانی کہتا تھا۔ ایسا ہی ادھر بھی تھا، اماں باہر اکیلی تھی اس لیے میں رک گیا تھا، اس نے مسکرا کر کہا۔ سیما کو وہ چہرہ کچھ شناسا لگا۔ اس نے سوچا شاید گھر میں ہی کبھی اماں کے آنے جانے کے دوران دیکھا ہوگا۔ ویسے اماں اور دادی دونوں اپنے طریقوں سے گھر میں موجود جوان لڑکیوں کی وجہ سے احتیاط کرتی تھی۔ وہ انہیں اللہ حافظ کہہ کر چلا گیا۔ واپسی میں اس قصے کی تفصیل پوچھنے سے پہلے اماں خود ہی شروع ہو گئی تھی۔ مجھے تو آج کل کے لڑکے لڑکیوں کے چکر ہی سمجھ نہیں آتے ہیں۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ اتنی ترقی اور تعلیم کی فراوانی کے بعد بھی اب تک متوسط طبقے کی عورت اپنوں کے ہاتھ بلیک میل ہوتی ہے۔ 1 ماہ میں کوئی معقول لڑکا نہ ملا تو اس بچی کو سر جھکانا ہی پڑے گا۔ وہ پرسوچ سا خاموش تھا۔ تمہاری نظر میں بھی کوئی معقول لڑکا ہو تو بتانا۔ یعنی میں آپ کو معقول نہیں لگتا تم؟ وہ ششدرسی سے دیکھنے لگی، پھر ان کے چہرے پر خوشی بکھر گئی۔ سچ کہہ رہے ہو؟ کیا یہ غلط ہے؟ بالکل نہیں، ایسا نہیں تھا کہ انہیں یہ خیال نہیں آیا تھا، مگر وہ اسے مجبور کر کے یا دباؤ ڈال کے یہ کام نہیں کروانا چاہتی تھی۔ سہیلی کی فکر اور سیما سے ہمدردی اپنی جگہ، مگر ان کی اولین ترجیح نواسے کی خوشی تھی۔ سیما سلجھی ہوئی پیاری بچی ہے، تمہارے لیے بالکل موزوں، بشرط یہ کہ تم نے یہ فیصلہ میری طرف دیکھ کر نہ کیا ہو۔ وہ مسکرا دیا۔ اس کی نانی اس دور کے نام نہاد لبرل والدین کو مات دینے والی تھیں۔ میں باقاعدگی ہوش و حواس میں بلا جبر و تشدد صمیم قلب سے اس رشتے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے مسکرا کے اپنی دوست جیسی اماں کو دیکھا۔ گاڑی موڑو، گاڑی موڑو۔ وہ ایک دم پرجوش ہو گئی۔ صاحب ہنس دیا۔ گھر پہنچ کر آرام سے بات کریں، کیوں بیچاری کو ایک رات بھی فکر میں گزارنے دوں؟ وہ سہیلی کو فون لگانے لگی۔ جس دن علم ہوا تھا کہ کافی شاپ والی لڑکی ہی سیما ہے، وجہ جانے کیا تھی، مگر وہ اسے سوچ رہا تھا۔ اس دن اماں کو چھوڑ کر دفتر لوٹنے کے بعد بھی وہاں سنی ساری بحث اور باتیں اس کے ذہن میں گونجتی رہی تھی۔ سر جھٹک کر کام پر دھیان مرکوز کرنے کی سعی کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ جب دل و دماغ اس کے علاوہ کچھ اور سوچنے راضی نہ ہوئے تو اس نے سب کچھ ایک طرف کیا اور سنجیدگی سے بے ترتیب اور الجھی سوچوں کو ترتیب دینے لگا۔ اس نے سیما کے والد کی شرطیں سنی تھیں اور اس کا موقف بھی۔ اس نے خود سے پوچھا، اسے ہمدردی تھی، اس کے لیے برا محسوس ہو رہا تھا؟ اس نے سیما کی صورتحال کو وسیلہ کی مسلسل رجانے لبھانے کی کوشش سے ہو رہی اپنی کوفت اور بے آرامی سے جوڑا تھا، یا ان سب باتوں سے ہٹ کر بھی اسے سیما واقعی اچھی لگی تھی؟ سارے جواب اسے مثبت ملے تھے۔ وہ اتنے بڑے فیصلے یوں منٹوں گھنٹوں میں کرنے کا عادی نہیں تھا، پھر بھی واپسی تک وہ طے کر چکا تھا۔ ماموں، ممانی اور باقی سب کو یہ خبر سنانے سے اس نے پہلے ہی ہاتھ جھاڑ لیے تھے۔ یہ کام اماں نے ہی کیا۔ وسیلہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ انکار کے بعد بھی اسے جو آس تھی کہ یہ ناممکن نہیں،
وہ اس وقت پوری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ چونکہ اماں سے وہ سیما کی منگنی ٹوٹنے اور فہد والا قصہ سن چکی تھی، اسی لیے اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کر رہا ہے۔ اسے لگا وہ اماں کے دباؤ میں ہے اور اماں کو سہیلی نے جال میں پھنسایا ہے۔ ماموں ممانی کو لگا اماں یہ بہت پہلے سے طے کر چکی تھیں۔ انہیں بتایا اب ہے کہ ان کی دوستی اور سہیلی کے یہاں چکروں سے سب واقف تھے۔ رہی صحیح کسر، وسیلہ نے سب کو اصل بات بتا کر پوری کر دی۔ اب سب کی رائے یہ تھی معصوم اماں سہیلی اور سیما کے چالاک خاندان کے جال میں بری طرح پھنس گئی تھی۔ اس کا اداس چہرہ اماں کو بھی افسردہ کر رہا تھا، مگر وہ یہ سوچ کر خود کو تسلی دے رہی تھی کہ اچھا ہے شادی کی وجہ سے وہ جلد سنبھل جائے گی، جبکہ وہ خود کو چھپائے تھی۔ وہ کزنز کی ایکس رے جیسی نگاہوں میں آ کر اپنا مذاق نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اس نے نئے سرے سے خود کو ایک نئی جنگ کے لیے تیار کر لیا تھا۔ وہ مایوس نہیں تھی، مگر ابا کی باتوں نے اسے اداس کر دیا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد لمبی دعا نے اسے پرسکون کر دیا تھا۔ وہ مصلی اٹھا رہی تھی کہ دادی نے اسے یہ خبر سنائی اور اچانک ہی اس کے ذہن میں کندہ لبکا۔ وہ تب بھی غیبی مدد بن کر آیا تھا اور اب بھی۔ اس بار وہ سب محتاط تھے۔ شادی کا زیادہ شور شرابہ اور تشہیر نہیں کی گئی تھی۔ خاندان کے افراد اور نہایت قریبی دوست احباب ہی مدعو تھے اور اس کی دوستوں میں صرف نعیمہ۔ فہد کی جانب سے سب کو خدشہ تھا۔ مدبر اپنے دوستوں کے ساتھ مستعد تھا کہ کہیں نظر بھی آیا فہد تو اسے بخشنا نہیں ہے۔ مہمانوں کے لیے مسکراتے چہروں کے پیچھے مسلسل دعائیں اور تشویش تھی۔ بالآخر سب کی دعائیں اور احتیاط تھی کہ شادی بنا کسی رکاوٹ اور انہونی کے ہو گئی۔ رخصتی کے وقت چہروں پر تناؤ کی جگہ تبسم اس لیے بھی تھا کہ دولہے والے سب جانتے ہوئے شادی کے لیے راضی ہوئے تھے۔ دلہن بنی سیما کو دیکھ کر وسیلہ کا دل بری طرح مچلا تھا۔ اس منظر کو دیکھنا اور ضبط کرنا بہت مشکل تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا سب کو آگ لگا دے۔ اس جگہ اور اس روپ میں صاحب کے ساتھ اس نے ہمیشہ خود کو تصور کیا تھا۔ یہ تکلیف اور درد اس نے بڑے صبر اور جتن سے برداشت تو کر لیا، مگر سیما کو اس حیثیت اور مقام پر قبول نہیں کیا تھا۔ اس کے دل سے صاحب کی خواہش نہیں نکلی تھی، وہ اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہوئی تھی۔ اس کے احساسات ملے جلے تھے، اس کا دل ممنون تھا اور سہما بھی۔ صاحب کے لیے تو دادی بھی اس کی مرضی پوچھنا بھول گئی تھی۔ شاید انہیں یقین تھا اس نے حامی ہی بھرنی ہے۔ اس نے ایمانداری سے خود سے پوچھا تھا وہ فہد سے بچنے کے لیے شادی کر رہی ہے یا اپنی خوشی سے؟ پہلی بات تو 100% سچ تھی اور دوسری بات میں خوشی کی جگہ مرضی زیادہ مناسب لفظ تھا۔ اس ماحول میں وہ چاہ کر بھی خوش نہیں ہو پا رہی تھی اور اب صاحب کے کمرے میں بیٹھی اسی تگ و دو میں تھی کہ اس کا گھونگھٹ اٹھاتے ہی صاحب کو اس کی شکل پر 12 بجتے نہ نظر آئیں۔ باہر سے اس کی کزن کی شوق آوازیں آ رہی تھیں، جن میں گاہے بگاہے اماں کی کھنکتی آواز بھی شامل ہو جاتی تھی۔ اس نے گھونگھٹ اٹھا کر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہا۔ کریم اور زرد کے مختلف شیڈ سے سجا کمرہ خوبصورت تھا۔ کمرے کی آرائش کے لیے استعمال ہوئی کلر پیلٹ نے اسے متاثر کیا۔ فرنیچر، پردے، دیواریں پر ٹنگی تصویریں، گھڑی، دیگر آرائش کا سامان سب دلکش تھا۔ وہ مبہوت سی کتنی دیر جائزہ لیتی رہی، پھر گردن گھما کر شیشہ تلاش کر رہی تھی کہ صاحب اندر آیا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا دوپٹہ چہرے پر گرائے یا اب یہ فارمیلٹی رہنے ہی دے۔ وہ پرسوچ سی اسی وضع میں جم گئی تھی۔ میں نے اسٹیچو تو نہیں کہا؟ صاحب چھوٹے قدم اٹھاتا آگے آیا۔ سوری۔ دوپٹہ سر پر چھوڑ کر اس نے ہاتھ نیچے کیا اور سر جھکا لیا۔ اب گھونگھٹ لینا بے معنی تھا۔ کس بات کے لیے؟ وہ سامنے آ کر رک گیا۔ وہ چپ رہی۔ تمہیں کچھ چاہیے تھا؟ وہ پر اعتماد لڑکی تھی، مگر اس وقت ایک اجنبی کے اس بے تکلف انداز پر ہی اس کے اندر ہلچل مچ گئی کہ اجنبی وہ تھا جس نے پہلے ایک چھوٹی سی مدد کی تھی اور پھر ایک بہت بڑی، اور اس وقت اس کے اندر کیوں کی تکرار اسے الجھا اور سہما رہی تھی۔ تم شاید کچھ ڈھونڈ رہی تھی؟ مسلسل سوال اور باتوں کے جواب میں چپ رہنے پر بے ادبی، ناراضی یا تکبر کا گمان ہوتا ہے۔ یہ نادر خیال اسی کا تھا، لہٰذا اب منہ کھولنا ضروری ہو گیا تھا۔ آئینہ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ کیا پوچھنا تھا آئینے سے؟ شاید وہی کچھ میں بھی بتا سکوں۔ اس نے ایسی دھیمی، مترنم اور خوشگوار سی مسافت کا تصور نہیں کیا تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے سر اٹھایا۔ ان کی نگاہیں ملیں۔ صاحب کا تبسم گہرا ہو گیا اور اس کا دل شور مچانے لگا۔ اس طرف ہے آئینہ۔ اس نے اس کے دلکش چہرے سے نظر ہٹائے بغیر سر سے دائیں دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اسے اتنے قریب اور غور سے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ بیٹھا تھا، پھر بھی اس کا دراز قد اور کوئی جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ چوڑی پیشانی، سیاہ آنکھیں اور تبسم، وہ بلا شبہ جاذب نظر تھا۔ اس نے آئینے کی سمت دیکھنے کے بجائے پھر سر جھکا لیا۔ تھینک یو، اس دن بچانے کے لیے بھی اور پروپوزل کے لیے بھی۔ صرف پہلے والا تھینک یو قبول ہے؟ ابا کی کنڈیشن سننے کے بعد آپ نے ایک بار پھر مجھے اس سے بچایا ہی تو ہے۔ میں اتنا نیک نہیں کہ ہمدردی میں شادی کر لوں۔ سیما کو اسے دیکھنا پڑا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی حیرت اور الجھن دھر آئی تھی۔ یہ عجلت میں ہوا ہے، لیکن سوشل ورک والا فیصلہ نہیں ہے۔ تو وہ بھی دھیرے سے ہنسا۔ نہیں، مجھے لو ایٹ فرسٹ سائٹ کا مرض بھی نہیں۔ ایک پل پہلے آئے اپنے بے تکے اور خوش فہم خیال کی اس قدر درست ترجمانی پر وہ سرخ ہو گئی۔ احسان یا کسی ایسے ہی فضول خیال کے بوجھ تلے اس سفر کا آغاز مت کرو۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ اس کی آواز میں اس بار سنجیدگی تھی۔ یہ ایک پراپر ارینج میرج ہے۔ وہ مسکرایا تو وہ بھی مسکرا دی۔ تمہاری ایک چیز میرے پاس ہے۔ وہ اٹھ کر اپنے ورکنگ ڈیسک تک گیا۔ اسے لگا اس کی منہ دکھائی ہوگی، مگر وہ قریب آیا تو بے ساختہ اس نے وہ چیز جھپٹ لی۔ یہ آپ کے پاس تھا؟
وہ اس کا پسندیدہ پین تھا جس پر اس کا نام کنندہ تھا۔ تھینک یو، اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ میرا فیوریٹ پین ہے، مجھے لگا تھا اس دن گر کر کھو گیا ہے۔ ڈیم، غلطی ہو گئی، صاحب نے تعصب سے کہا۔ جی؟ اس کا جوش ایک دم سہم گیا۔ یہ دیکھ کر تم اتنی خوش ہو؟ وہ کچھ سوچتا رک گیا۔ اسے ہی منہ دکھائی سمجھ لو، اس نے جملہ بدل دیا تھا۔ میں وہ دیکھ کر بھی اتنے ہی خوش ہوگی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ قلم کی بازیابی نے اس پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ واقعی وہ مشکوک ہوا۔ اگر نہ بھی ہوئی تو ایکٹنگ کر لوں گی، اس نے دریا دلی کا مظاہرہ کیا۔ دیکھتے ہیں میں ایکٹنگ اور ریئلٹی میں تفریق کر سکتا ہوں یا نہیں۔ وہ پھر ڈیسک تک گیا اور واپس آ کر سابقہ جگہ بیٹھ گیا۔ اس نے بند مٹھی اس کے سامنے کی۔ سیما نے اس کے چہرے سے نظر اٹھا کر مٹھی پر مرکوز کی۔ اسے دیکھتے ہوئے اس نے بند مٹھی کھولی اور وہ مارے حیرت کے پل بھر کو گھنگ رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں پتلی سی طلائی زنجیر تھی، لیکن اس کی مسرت کی وجہ نازک اور چھوٹا سا رومن میں لکھا اس کا نام تھا، بالکل اسی فونٹ میں جیسا قلم پر تھا۔ وہ اسے اسی لیے عزیز تھا کہ بڑی ارکریزی کے بعد اس نے وہ فونٹ چنا تھا اور اس انداز میں لکھا اپنا نام اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ اس نے غیر محسوس طریقے سے قلم بستر پر رکھا اور اس کی ہتھیلی سے وہ نازک سا لاکٹ اٹھایا۔ فونٹ اور اس کا چھوٹا سا ہونا اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہا تھا۔ آپ کو معلوم نہیں ہے مجھے اس طرح لکھا اپنا نام کتنا پسند ہے؟ اب ہو گیا معلوم۔ وہ محویت سے اس کے تمتماتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جوش میں خود ہی گلے میں ڈالنے لگی تھی کہ احساس ہوتے ہی خجل سی رک گئی اور بے اختیار زنجیر والا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ کیا؟ اس نے شرارت سے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھنے کی کوشش کی، مگر اس چہرے پر بکھرے جذبات کے نئے اور انجان رنگوں کی تاب نہ لا سکی۔ اس نے کچھ پل خاموشی سے انتظار کیا کہ وہ زنجیر ہتھیلی سے اٹھا لے گا، پھر ہاتھ نیچے گرانے ہی لگی تھی، صاحب نے ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ایکٹنگ اتنی خوبصورت نہیں ہوتی، وہ دھیمے سے کہتے ہوئے اس کے سرخ چہرے کو دیکھ رہا تھا اور وہ اپنے ہاتھ پر دھرے ہاتھ کو۔ ولیمے میں شریک سبھی افراد اپنے طریقے سے سنگن کی کوشش میں تھے۔ سبھی کو علم تھا سیما کے ساتھ کیا ہوا ہے اور یہ شادی کیسے ہوئی ہے، لیکن اماں صاحب ان سب سے بے نیاز خوش تھے، جبکہ سیما کے گھر والے مطمئن تھے۔ صاحب کی رفاقت، نئے رشتے اور گھر میں وہ فات کو جیسے فراموش کر بیٹھی تھی۔ جو وسوسے اور وہم تھے وہ اب غائب ہو گئے تھے۔ ہفتہ بھر بعد اماں آج اس سے کھیر بنوا رہی تھی۔ مقدار زیادہ تھی کہ انہیں سب جگہ بھجوانا تھی۔ ان کی ہدایتوں کے بیچ وہ باورچی خانے سے اندر باہر ہوتی رہی تھی۔ اس نے بڑی توجہ اور لگن سے کھیر تیار کی تھی۔ پتیلا ڈھانک کر چولہا بند ہی کیا تھا کہ ہال سے حسیلہ کے سلام کی آواز آئی۔ وہ صاحب کی خالہ اور ان کی بیٹی کے ساتھ آئی تھی۔ وہ بوجہ شادی میں کچھ شریک نہیں ہو سکی تھی، اسی لیے اب ملنے آئی تھی۔ کچھ دیر ٹھہر کر وہ چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد اماں نے کہا، تم پیالیوں میں نکال کر ٹرے میں رکھ دو بیٹا، یہ شوبادے آ گئی ہے۔ انہوں نے کام والی ماسی کا نام لیا۔ اسے چکھنے کی عادت نہیں تھی، مگر یہ خاص موقع تھا، دوسروں نے اس کے ہاتھ کا ذائقہ پہلی دفعہ چکھنا تھا، اس لیے اس نے ایک چمچہ بھر کے منہ میں ڈالا اور فوراً سنک میں جا کر اگل دیا۔ پانی سے کلی کرنے کے بعد وہ ششدر سی اس برتن کو دیکھ رہی تھی۔ کھیر بے تحاشا نمکین تھی، اسے تو نمک کے ڈبے کی جگہ بھی معلوم نہیں تھی۔ اماں نے پہلے ہی کھیر کے لیے ضروری سارا سامان نکال کر کاؤنٹر پر رکھ دیا تھا۔ وہ کتنی دیر چولہے پر رکھے برتن کو گھورتی رہی، جیسے وہ خود ہی بولنے لگا ہے کہ نمک کہاں سے آیا۔ تھک ہار کے اماں کے پاس آئی۔ اماں، وہ روحانسی ہو رہی تھی، میں نے کھیر میں وہی سب ڈالا جو آپ نے نکال کر کاؤنٹر پر رکھا تھا، لیکن ابھی کھیر چکھی تو اس میں بہت سارا نمک ہے۔ ہیں؟ وہ حیران ہوئی، پھر اگلے ہی پل ان کے تاثرات بدل گئے۔ وسیلہ سب کے درمیان سے اٹھ کر 2 بار باورچی خانے میں گئی تھی، چائے کے خالی کپ اور ٹرے رکھنے اور پھر پانی لینے۔ انہوں نے بھی کھیر چکھی جو اب کھانے کے قابل نہیں تھی۔ یہ تو ساری ضائع ہو گئی بیٹا، کسی کے کھانے جوگی نہیں رہی۔ لیکن نمک آیا کہاں سے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے نہیں ڈالا، یہ آپ نے نکال کر الگ رکھے تھے۔ ڈرائی فروٹ، کھیر، شکر، الائچی پاؤڈر، اس نے ایک طرف رکھے سامان کی طرف اشارہ کیا، اس کے علاوہ دودھ اور چاول۔ پھر مجھے پتہ ہے نمک کہاں سے آیا، اماں کی زبان سے پھسلا۔ ہیں؟ وہ حیران ہوئی، کہاں سے؟ انہوں نے کچھ دیر سیما کو دیکھ کر سوچا اسے بتائے یا نہ بتائے، لیکن اس حرکت کے بعد وسیلہ کے مزاج اور اس کی وجہ سے سیما کی آگاہی انہیں ضروری لگی۔ وسیلہ صاحب کو پسند کرتی تھی، چند دن پہلے ہی میں نے سب کہا تھا کہ صاحب خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتا، اور پھر اس سے تمہاری شادی بھی اچانک ہو گئی۔ وہ فوراً کچھ نہ کہہ سکی۔ ایسے ایک دم سے اس کے لیے تمہیں قبول کرنا آسان نہیں ہے، لیکن وہ بچی ہیں، تم اس کی یہ حرکت نظر انداز کرو بیٹا۔ میں، وہ نادم سی کہہ رہی تھی اور اسے انہیں یوں شرمندہ دیکھنا بے حد برا لگا۔ نہیں اماں، وہ ان کے قریب آئی، آپ معافی وافی نہ مانگیں پلیز، میں سمجھ سکتی ہوں اس نے ایسا کیوں کیا۔ حالانکہ اسے سنتے ہی بہت غصہ آیا تھا، مگر وہ انہیں پریشان اور فکر مند نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے دل میں پچھلے احترام اور عزت کے ساتھ اب ان کا مقام محسن کا بھی تھا۔ جیتی رہو، اماں مسکرائیں۔ لیکن وسیلہ اتنی پیاری تو ہے۔ پھر وہ کہتے کہتے رک گئی۔ سب کی اپنی پسند ناپسند ہوتی ہے بیٹا، ہر اچھی چیز سب کو اپنے لیے اچھی نہیں لگتی، پھر یہ تو جیتے جاگتے انسان اور عمر بھر کا معاملہ ہوتا ہے۔ صاحب یہ بات جانتے ہیں؟
اسی نے تو مجھے بتایا تھا۔ تو یہ بات تھی۔ اسے جیسے صاحب کی رضامندی کی وجہ سمجھ آ گئی۔ اماں احساس ہوتے ہی رک گئی تھی کہ وہ زیادہ بول گئی ہیں۔ یہ نصیب کی باتیں ہیں، تم زیادہ سوچو مت، اب اسے رہنے دو، بات کچھ بنا کر بیچ دیں گے۔ جی، اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا بیٹا، باز پرس اور صحیح سچا کرنے کی کوشش بات بڑھائے گی۔ جب ہم کوئی رد عمل نہیں دیں گے تو وہ خود ہی یہ سب بند کر دے گی۔ اگر مزید کچھ کیا تو میں بات کروں گی اس سے۔ جی اماں، وہ باہر چلی گئیں۔ کھیر کا ذکر کیے بنا رات میں وہ صاحب سے پوچھ بیٹھی، آپ نے مجھے وسیلہ کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ پہلے دن یا پہلا ہفتہ کیسے یہ کہانی سنا تھا؟ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ کیا شادی کے فیصلے کے پیچھے یہ وجہ بھی تھی؟ مطلب ہماری سچویشنز بالکل سیم نہیں لیکن کافی ملتی جلتی ہیں، شاید کیونکہ میں اس وجہ سے تمہارا پوائنٹ آف ویو دوسروں کی بنسبت زیادہ بہتر سمجھ پایا۔ فہد والا تجربہ نہ ہوتا تو میں کہتی کیوں نہ کی شادی ہر لحاظ سے اچھی تو ہے وسیلہ۔ یہ سچ تھا کہ وہ پڑھی لکھی، خوبصورت، اکلوتی اور امیر تھی، اور وسیلہ والا تجربہ نہ ہوتا تو میں کہتا کیوں بات کا بتنگڑ بنایا، ٹھیک ٹھاک تو تھا بندہ۔ بات کے اختتام پر وہ دونوں ہنس دیے۔ عشق پر زور نہیں، غالب نے درست کہا تھا، صاحب نے کہا۔ خاک درست کہا تھا، یہ تو دونوں فریق استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم کہیں گے پیچھا چھوڑو ہمارا عشق پر زور نہیں، اور وہ بھی کہیں گے کیسے چھوڑیں عشق پر زور نہیں۔ تو غالب نے غلط کہا ہے؟ صاحب نے پوچھا۔ پتہ نہیں، اچھا یہ ہے ہم اس عشق کے چکر سے دور رہے۔ وہ ایک دم چپ ہی ہو گئی، جو صاحب کو محسوس ہوا کچھ غلط کہا میں نے۔ آپ محبت کے منکر ہیں؟ اس کے سوال میں جھجک تھی۔ نہیں، سیما نے ابرو اٹھا کر مشکوک انداز میں اسے دیکھا۔ وہ کرسی چھوڑ کر اس کے پاس آیا۔ تمہیں لگتا ہے میرا تم سے محبت کا ارادہ نہیں ہے؟ وہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ خود کنفیوز ہیں اور مجھے بھی کر رہے ہیں، اس نے توقف کے بعد دھیرے سے کہا۔ کیسے؟ عشق پر زور نہیں، اچھا ہوا ہم اس چکر میں نہیں پڑے، اور اب اسی چکر یعنی محبت میں ارادے کی بات کنفیوزنگ نہیں ہے یہ سب؟ صرف اس لیے کسی کے لیے فیلنگز پیدا نہیں ہوتی کہ وہ محبت کرتا ہے، نہ اس وجہ سے فیلنگز فوراً مرتی ہیں کہ وہ محبت نہیں کرتا۔ اور ہم دونوں نے ایکسپیرئنس کیا ہے کہ اس سچ کو قبول کر کے خود کو سنبھالنے، پیچھے ہٹنے اور روکنے والا مشکل کام سب نہیں کر پاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا، اچھا ہوا کسی کے پیچھے خود کو خوار کرنے اور پھر خود کو روکنے سنبھالنے والی سچویشن ہماری زندگی میں نہیں آئی۔ ویسے آتی بھی تو ہم دونوں حدیں ماننے اور ان کی رسپیکٹ کرنے والے انسان ہیں۔ اس نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ رہی میرے ارادے کی بات، تو ارینج میرج کا ہی اچام ہے کہ اس رشتے میں محبت سب سے آخر میں ہوتی ہے، یعنی بڑھاپے میں؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ وہ بے اختیار ہنسنے لگا۔ لو میرج میں سب سے پہلے محبت ہوتی ہے، جاننا سمجھنا، احترام، انڈرسٹینڈنگ وغیرہ وغیرہ کے بعد شادی سب سے لاسٹ میں، جبکہ ارینج میرج میں یہ ترتیب ریورس ہے، اور یہ رفتہ رفتہ محبت ہونے والا پروسیس مجھے بڑا فیسینیٹ کرتا ہے۔ آپ نے دنیا بہت کم دیکھی ہے شاید، ایسا ہر شادی میں تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ گدگدانے والا خیال تھا لیکن وہ متاثر نہیں ہوئی۔ مجھے دنیا بھر کی شادیوں سے کیا لینا دینا، اتنا جانتا ہوں میری شادی میں ایسا ہی ہوگا، جب ہو جائے مجھے بتائیے گا ضرور۔ وہ مسکرائی۔ تم تو یوں کہہ رہی ہو جیسے تمہیں یقین ہے تمہیں ہوگی ہی نہیں، صاحب نے کہا تو وہ چھیڑنے کے لیے مسکراتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ باہر نکل کر کچھ سوچ کر پلٹی، کیا پتہ نہ ہو اور کیا پتہ ہو بھی گئی ہو، کہتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور بھاگ گئی۔ انشاءاللہ ہو جائے گی، اماں کے پاس بیٹھتے ہوئے وہ بے خیالی میں بلند آواز میں بڑبڑائی تھی۔ کیا؟ اماں نے پوچھا تو وہ چونکی۔ کیا ہو جائے گی؟ وہ زوروں سے بارش، ابھی کہاں سے برسات کا موسم آ گیا، بنا موسم بھی تو ہو جاتی ہے کبھی کبھی، بیماریوں کی دعوت ہوتی ہے بنا موسم کی برسات۔ کیا بادل چھائے ہیں اس وقت؟ انہوں نے کھڑکی سے باہر دیکھنے کی ناکام کوشش کی۔ نہیں، بس ایسے ہی مجھے لگ رہا تھا کہ بارش ہونا چاہیے، بنا موسم، اچانک والی بارش مجھے اچھی لگتی ہے۔ وہ پھر سے ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ صاحب کے جانے کے بعد وہ گیٹ بند کر کے پلٹی تو دوسری طرف کھڑی وسیلہ نظر آئی۔ یہ شاید پہلے بھی روز صاحب کے جانے کے وقت موجود رہتی ہوگی، اس نے سوچا اور ناگواری کو چہرے پر آنے سے روکا۔ کیسی ہے وسیلہ؟ اس نے اس خیال کی کڑواہٹ دور کرنے کے لیے مسکرا کر پوچھا۔ ٹھیک ہوں، وہ جواب دیتے ہوئے گیٹ کھول کر اس کی طرف آ گئی۔ آؤ اندر، اسے باورچی خانہ سمیٹنا تھا۔ اماں کی ہدایت اور اس کے اصرار پر آج صاحب دوپہر کا کھانا ساتھ لے گیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے باورچی خانے میں چلی آئی۔ کھانا بنا لیا اتنی جلدی؟ سیما نے گوندے آٹے کا خالی برتن سنک میں رکھا تو اس نے پوچھا۔ ہاں، صاحب کو ٹفن دینا تھا تو سب کا ساتھ ہی بنا لیا۔ وہ بکھری چیزیں جگہوں پر رکھ رہی تھی۔ اچھا، بیوی کے آتے ہی صاحب کی یہ تبدیلی اسے دکھی کر گئی۔ بیوی نے تو جمعہ 8 دن میں اتنی محبت نہیں کی ہوگی جتنی وہ کرتی آ رہی تھی، پھر بھی وہ اس کے لیے بدل گیا، کیسا بے قدر تھا وہ۔ پہلے صاحب بھائی اسی وقت ٹفن لے جاتے تھے جب میں ان کی کوئی فیوریٹ ڈش بنا کر دیتی تھی۔ اس کے جملے پر وہ اس بار سچ میں تلملا گئی۔ رشتہ دار قریب ہوں تو یہی تو فائدے ہیں، بہت شکریہ تمہارا۔ شکر تھا اس کی طرف پیٹ تھی کہ اس کا نرم لہجہ چہرے کے تاثرات سے میل نہیں کھا رہا تھا۔ کیا دیا آج؟ وسیلہ نے لہجہ عام سا رکھنے کی کوشش کی تھی، پھر بھی سیما تک آنچ پہنچ گئی۔ قیمہ مٹر۔ کچھ سوچ کر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ آئندہ صاحب کی فیوریٹ ڈش بنانا ہو تو مجھے رات ہی بتا دینا تاکہ میں صبح کچھ نہ بناؤں، اس نے شائستہ اور متبسم انداز میں کہا،
اور دوبارہ مڑ کر کام کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی حسد اور جلن محسوس کرنے والا انسان دوسرے کو بھی اسی احساس میں مبتلا کر کے خود کو کامیاب سمجھتا ہے، اسی لیے اسے ناگواری یا کوفت کا تاثر نہیں دیا۔ جس دن تم نے کھیر بنائی تھی نا، میں انتظار ہی کرتی رہی۔ وہ نہ پوچھو، اس نے ہاتھ دھو کر نل کا بند کیا اور اسٹینڈ سے تولیہ کھینچا۔ پہلی بار کچھ بنا رہی تھی، اس لیے شاید گھبراہٹ اور بے خیالی میں نے نمک ڈال دیا تھا۔ اب نمکین کھیر تو نہیں بیچ سکتے تھے سب کے یہاں۔ اچھا، اس سے وسیلہ کے کچھ حیرت، غصے اور گڑبڑاہٹ کے ملے جلے تاثرات مزہ دے گئے۔ میرا بہت موڈ آف ہوا تھا، لیکن اماں نے حوصلہ دیا اور سمجھایا کہ ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ آؤ ادھر بیٹھتے ہیں۔ اس نے ہاتھ خشک کر کے تولیہ اسٹینڈ پر پھیلایا اور ہال کی طرف بڑھ گئی۔ اسے اس کے متعلق علم نہ ہوتا یا اس نے نمک والی حرکت نہ کی ہوتی تو وہ شاید اسے اتنی توجہ اور اہمیت نہ دیتی، لیکن اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ اپنی سی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس کے رویے سے پتہ نہ لگا لے کہ وہ صاحب کے لیے اس کے احساسات سے واقف ہے۔ وہ اپنی جانب سے کسی بدمزگی یا تناؤ پھیلنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس کے اندر اس گھر کے مکینوں کے لیے بے پناہ احسان مندی کے جذبات تھے۔ صاحب کسی کا ملازم نہیں تھا، اپنے دفتر میں وہی مالک تھا، پھر بھی وہ وقت کا پابند اور پیشہ ورانہ طور پر ذمہ دار شخص تھا۔ اس کے آنے جانے کا طے شدہ وقت تھا۔ یہ اچھی بات تھی کہ وہ دفتر کے کام گھر تک نہیں لاتا تھا۔ سب آس پاس ہی رہتے تھے، اسی لیے اماں کے پاس روز کوئی نہ کوئی ملنے آ جاتا تھا۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ بھی اکتاہٹ سے بچ جاتی تھی۔ اس نے نعیمہ کو اپنے سسرال آنے سے منع کر دیا تھا۔ اسے ڈر تھا اس کا پیچھا کرتے ہوئے فہد یہاں تک نہ پہنچ جائے۔ گھر والے بھی محتاط تھے۔ دادی جو اماں سے ملنے اکثر آتی رہتی تھی، اس کی شادی کے بعد سے نہیں آئی تھی۔ وہ اور اماں ہی ملاتے تھے، حالانکہ یہ احتیاط بیکار ہی تھی۔ فہد اماں اور اس کے پیچھے بھی اس گھر تک آ سکتا تھا، لیکن ان سب کو لگتا تھا اس طرح فہد کو ملنے والے مواقع کم ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی گھر دیکھ لینے کے اتفاق بھی۔ اماں ٹی وی پر سیریل دیکھ رہی تھی۔ کہانی اور کردار وہی فارمولہ قسم کے تھے۔ فیشنیبل اور طرح دار لڑکی معصوم بننے کی اداکاری کرتے ہوئے شادی شدہ ہیرو ہیروئن کی زندگی میں مشکلیں اور دلوں میں درار ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے اپنی والدہ کی حمایت اور مدد حاصل تھی۔ بے دلی سے دیکھتے ہوئے اچانک اس کے ذہن میں خیال لپکا۔ کہانیوں اور فلموں ڈراموں میں لڑکی کی مرضی کے خلاف اس کے پیچھے پڑنے والا لڑکا ہیرو ہوتا ہے، اور یہی کام لڑکی کرے تو وہ ویمپ ہوتی ہے۔ یہاں بھی مثبت منفی میں جنس کی تفریق شامل ہے۔ اس نے بلند آواز میں یہ خیال اماں کو بھی سنایا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، ایسا ہی ہوتا ہے۔ کتنی غلط بات ہے نا؟ غلط تو ہے۔ انہوں نے ایک لمبی پرسوچ چپ کے بعد ریموٹ سے ٹی وی کی آواز بند کی اور اس کی طرف مڑی۔ ہمیں وسیلہ کو ویمپ بننے سے روکنا ہوگا۔ اپنی بات کہتے ہوئے اس کے ذہن میں وسیلہ کہیں نہیں تھی۔ وہ بوکھلا گئی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا اماں، میں جانتی ہوں بیٹا، تم نے اس لیے نہیں کہا۔ تم سمجھدار اور سلجھے مزاج کی ہو، اس لیے تم یہ کر سکتی ہو۔ وہ اب بھی اس حقیقت کو قبول نہیں کر سکی ہے کہ صاحب اس کے نصیب میں نہیں۔ وہ اب تم سے جلن محسوس کر رہی ہے۔ اسے اب بھی لگتا ہے وہ صاحب کو حاصل کر لے گی۔ نمک والی بات تو شروعات تھی، جانے آگے اور کیا کیا ہو۔ وسیلہ کی پہلے کی طرح گھر میں آمد و رفت نے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ انہیں اس کی آنکھوں میں ایک الگ کہانی نظر آنے لگی تھی۔ جی، اس کی جی میں جھجک تھی اور سوال بھی تھا۔ بیٹا، وہ نیک بچی ہے، بگڑی بد مزاج یا بد کردار نہیں ہے۔ اکلوتی ہے، اس لیے ماں باپ کی لاڈلی ہے، اور جہاں زیادہ پیار اور لاڈ ہو وہاں اکثر والدین اپنی آنکھوں کے تارے کو اچھے برے کی تمیز اور حدود بتانا بھول جاتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک ان کی اولاد کے لیے سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ اسے بھی یہی لگ رہا ہے کہ وہ جو کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے۔ اسے اس کی غلطی کا احساس سلیقے سے ہمیں کرنا ہوگا۔ میں اس معاملے میں کیا کر سکتی ہوں بھلا؟ بس اتنا کہ ان حرکتوں کو نظر انداز کر دوں۔ تم اس سے زیادہ کر سکتی ہو، کیونکہ تم پر بھی ایسا ہی کچھ گزرا ہے۔ کسی کے زبردستی مسلط ہونے کی کوشش کا تجربہ دل راضی نہ ہو تو محبت کرنے والے کا کچھ اچھا نہیں لگتا، بلکہ یہ کوشش متنفر کر دیتی ہے۔ بیٹا، تم اسے وہ سب سمجھا اور سکھا سکتی ہو جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ اماں، وہ گھبرا ہی گئی۔ میں تمہیں اس کی استانی بننے نہیں کہہ رہی۔ وہ مسکرائی۔ تم اس سے اپنا رویہ دوستانہ رکھو، اس کے حرکتوں پر شدید یا منفی رد عمل نہ دو، اور گاہے بگاہے موقع ملے تو اسے اپنا تجربہ، خیالات، احساسات بتاتی رہو۔ درست بات سننے اور سمجھنے والا مزاج ہے اس کا، اسی لیے مجھے امید ہے کہ وہ سمجھ جائے گی۔ انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی۔ اسے یہ ٹاسک سمجھا نہیں تھا۔ اسے اس کی کامیابی پر اثر ہونے کا یقین نہیں تھا، پھر بھی اس نے حامی بھر لی کہ اماں بہت مان اور امید سے اسے کہہ رہی تھی۔ آج اسے دھلے کپڑے اٹھانے میں دیر ہو گئی تھی، ورنہ وہ مغرب سے پہلے اندر لے آتی تھی۔ زیادہ نہیں، چند ہی کپڑے تھے۔ وہ ہاتھ میں لیے اندر آئی تو صاحب ٹھٹکا۔ کیا ہوا؟ اس کا چہرہ رونے والا ہو رہا تھا۔ میرے پاس ایک ہی یلو ڈریس تھا اور اس کی ساری خوبصورتی دوپٹے سے تھی۔ وہ رک گئی۔ ہاں تو؟ سیما نے سارے کپڑے پلنگ پر ڈھیر کیے اور اس میں سے دوپٹہ اٹھا کر اس کے سامنے کیا جو 2-3 جگہ سے پھٹا تھا۔ اوہ، کیسے ہوا؟ کوئی بات نہیں، دوپٹہ ہی تھا۔ میرے 3 دوپٹے تھے اسٹینڈ پر، مگر یہ یلو والا ہی برباد ہوا ہے جو آپ کا فیورٹ کلر ہے۔
وہ بھی بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی دیکھ رہا تھا اور اب سیما نے بھی غور کیا تھا، وسیلہ کے پاس موجود سارے کپڑوں میں زیادہ یا تھوڑا بہت صحیح مگر پیلا رنگ لازمی ہوتا تھا۔ میں ماموں سے بات کرتا ہوں، اب پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے، میں ان فضول حرکتوں کی وجہ سے اپنی زندگی کا سکون برباد نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے ہی وہ اس کی بے جا آمد اور گھر کے معاملوں میں حد سے بڑھتی مداخلت پر خفا تھا۔ یہ اس کا حل نہیں ہے صاحب، اس نے آہستہ سے کہتے ہوئے دوپٹہ پلنگ پر اچھالا۔ پھر کیا حل ہے؟ وہ سمجھنے والی ہوتی تو کم سے کم شادی کے بعد خود کو قابو میں رکھتی۔ مجھے اس سے کوئی امید نہیں، اس لیے ماموں سے بات کرنا ضروری ہے۔ صاحب کا رد عمل دیکھ کر اسے پچھتاوا ہوا کہ کیوں اس کے سامنے دوپٹے کا رونا رویا۔ یہ معاملہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میں سنبھال لوں گی۔ اسے دونوں گھروں کے درمیان کی فضا مگدر نہیں کرنا تھی۔ کیسے سنبھالو گی؟ ایک دوپٹہ ضائع ہونے پر تمہیں رونا آ رہا تھا اور ان محترمہ کے ارادے مجھے چھیننے کے ہیں۔ وہ اس کے قریب آیا۔ اس کا اختیار دوپٹہ اور کھانے جیسی چیزوں پر ہے، بس آپ پر نہیں۔ اس نے دوپٹے کا افسوس بھلا کر یقین سے کہا۔ واؤ، وہ متاثر ہوا۔ ویسے تمہیں کس کی قابلیت پر زیادہ یقین ہے، اس کی یا میری؟ قابلیت تو مجھے کسی کی پتہ نہیں، لیکن جس نے اس لیے ارینج میرج کی ہو کہ آخر میں بیوی سے محبت ہونی ہے، وہ کہیں اور نہیں جا سکتا۔ وہ ہنس دیا۔ بیوی سے محبت کے علاوہ ایک اور اہم چیز جو شادی میں اول دن سے ہونا چاہیے، وہ ہے لائلٹی، وفاداری۔ اور یہی وہ کمٹمنٹ ہے جو محبت کے بنا بھی کسی کو بھٹکنے اور پھسلنے سے روکتی ہے۔ اس نے تبسم کے ساتھ بڑی گمبھیر بات کی۔ مطلب اب آپ مجھے اس کمٹمنٹ پر تنخواہ دیں گے؟ میں تو اس دن کے انتظار میں ہوں جب آپ مجھے بتائیں گے۔ اس نے معصومیت سے منہ بنایا۔ میں نے کہا تھا محبت رفتہ رفتہ ہوتی ہے۔ صاحب نے اچانک دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھاما۔ مگر لگتا ہے تمہیں اسپیڈ چاہیے۔ نہیں نہیں، تو وہ ہکلائی۔ مجھے اس وقت 4-5 یلو ڈریس چاہیے۔ صاحب کی پیش قدمی روکنے کے لیے اس نے جلدی سے کہا۔ صاحب نے اس کی تیزی پر ہلکا سا قہقہ لگایا۔ فی الحال یلو ڈریس تھوڑا انتظار کر سکتے ہیں، میں نہیں۔ اس نے دوپٹے کا کسی سے ذکر نہیں کیا تھا، مگر اب اس کے پاس اسی رنگ کی بہتات تھی۔ کٹھن کام تھا، لیکن وہ وسیلہ کی حرکتوں کو نظر انداز کیے تھی، اس سے بات چیت اور اس کی طرف آنا جانا بھی جاری رکھا ہوا تھا۔ سیما چاہتی تھی وہ فہد والے قصے کا ذکر اس سے چھیڑے۔ اس نے خود سے اس موضوع پر اس سے بات شروع نہیں کی تھی۔ وہ انتظار میں تھی اور پتہ نہیں کیوں وہ فہد کا ذکر چھیڑتی نہیں تھی کہ وہ اپنے محسوسات، خیالات اور خود پر بیتی اسے سنا پاتی۔ پھر ایک دن اسے موقع مل ہی گیا۔ ہمارے یہاں دوسرے کی بے آرامی کا سوچنا سکھایا ہی نہیں جاتا۔ صاحب کے بڑے ماموں اور وسیلہ کے بڑے ابا کے پوتے کا عقیقہ تھا۔ کھانا ہو گیا تھا اور اب سب خوشگپیوں میں لگے تھے۔ صاحب اپنے ہم عمر مرد کزن کے ساتھ کھڑا تھا تو وہ تنہا بیٹھی وسیلہ کے پاس چلی آئی تھی۔ سونو کو دیکھو، اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا، وہ خود کو چھڑا رہا ہے، مگر پھر بھی سب اسے دبوچ دبوچ کر پیار کر رہے ہیں۔ ارے بچے تو نخرے کرتے ہی ہیں، اور وہ ہے ہی اتنا گبو اور کیوٹ۔ بچے بھی احساس اور مرضی کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ غلط پرسیپشن ہے کہ وہ نہ تو نہ سمجھ ہے، اس لیے ایسا کر رہے ہیں یا نخرے دکھا رہے ہیں۔ ہر بار ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ بچوں کا مزاج اور پسند مختلف ہوتی ہے، اور یہ سب اس کے والدین کریں تو الگ بات، لیکن باقیوں کو تو سوچنا چاہیے۔ اتنے چھوٹے بچوں کا کیا مزاج اور پسند؟ یہ اتنا سیریس معاملہ تو نہیں جیسے تم کہہ رہی ہو۔ وسیلہ ہنستی۔ تمہارا واسطہ کسی فہد سے نہیں پڑتا، اس لیے ایسا کہہ رہی ہوں۔ 5 سالہ سونو اور فہد کا کیا مقابلہ؟ میں ان دونوں کا مقابلہ نہیں کر رہی ہوں۔ یہ غلط رویہ کیسے پروان چڑھتا ہے وہ کہہ رہی ہوں۔ ہم بڑے ہی اس طرح بچپن سے ان کے اندر یہ غلط تاثر بھر دیتے ہیں کہ ہمارا دل کر رہا ہے، اور چونکہ یہ پیار محبت کا اظہار ہے تو سب جائز ہے، بلکہ یہ استحقاق اور زبردستی بڑی حسین اور خوبصورت ہے۔ پیار کے اظہار میں ہم مقابل کی رضا اور اس کے کمفرٹ کا بالکل دھیان نہیں رکھتے، بلکہ کم عمری سے ہی اسے یہ اگنور کرنا سکھاتے ہیں۔ اب تم جو کہہ رہی ہو رضا مطلب کانسنٹ، تو یہ بہت ہی ویسٹرن کانسیپٹ ہے۔ ہمارے دیسی معاشرے میں اس کی کوئی جگہ نہیں، اسپیشلی بچوں اور محبت کے معاملے میں۔ بڑی غلط سوچ ہے کہ یہ مغربی کانسیپٹ ہے۔ یہ تو انسانی معاشرت کا بنیادی اصول ہے۔ زور زبردستی مشرق مغرب سب جگہ ناقابل قبول ہے۔ اگر ہم ہر چھوٹی بڑی بات میں مرضی، منظوری اور رضا دیکھنے لگیں تو کوئی بھی رشتہ خوبصورت نہیں رہے گا۔ محبت جیسے انمول جذبے کا سارا حسن ختم ہو جائے گا۔ تمہارا مطلب ہے چونکہ یہ خوبصورت، انمول اور بہت اچھا جذبہ ہے، اس لیے محبت میں دوسرے فریق کی مرضی کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایسے تو نہیں کہا میں نے، لیکن محبت کو ایسے اجازت لینا، پرکھنا، سوچنا پڑے تو اس کا سارا حسن غارت ہو جاتا ہے۔ کیا محبت میں ہمارا محبوب پر کوئی حق نہیں ہوتا؟ دونس اور مان جمانے دکھانے والا حق یک طرفہ اور خود ساختہ ہو تو یہ ظلم ہے، محبت نہیں۔ ہر محبت کی یعنی ہر رشتے کی حد ہوتی ہے۔ والدین بچے کا لاڈ کرتے ہوئے اس کے بسورنے اور چڑھنے پر بھی ایک بار گال چوم سکتے ہیں، اسے بھینچ سکتے ہیں، مگر ایسا ہی حق محفل میں موجود ہر مہمان کو نہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے پر دھونس جما کر ایک دائرے میں زبردستی کر سکتے ہیں، لیکن ایک لڑکا یا لڑکی کو محبت کے باوجود ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ محض محبت کا راگ الاپنا کسی کو سارے حق اور اختیار نہیں دیتا، نہ ہی ان کی حرکتوں کو جائز بنا دیتا ہے۔ ہمارا یہ مشرقی کانسیپٹ ایک لمٹ کے بعد وبال بن جاتا ہے کہ پیار، محبت، پرواہ فکر کے مظاہرے میں کسی بھی حد تک دھونس جمائی جا سکتی یا زبردستی بھی کی جائے تو کوئی برائی نہیں۔ مثلاً یہی دیکھو
جو سونو کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ایسا ہی ہے کہ بطور میزبان اپنی مرضی سے مہمان کی پلیٹ بھر دینا۔ برا مت ماننا، مگر لگتا ہے تمہارے تجربے نے تمہیں اس معاملے میں تھوڑا تلخ کر دیا ہے۔ تھوڑا نہیں، کافی تلخ کر دیا ہے، وہ ہنس دی۔ اور اب اس طرح کے مظاہرے، اس نے اس محفل کی سمت اشارہ کیا جہاں سونو موجود تھا۔ ان کے دیر پاس رات اور ان سے جنمے رویے مجھے گہرائی تک محسوس ہوتے ہیں۔ فہد کی حرکتیں اسی سوچ کے عکاس تھیں۔ اس نے اپنا لہجہ حق المقدور ہلکا اور عمومی رکھا تھا۔ یہ وہی محسوس کر سکتا ہے جس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہو یا جس کی رضا کو اہمیت نہ دی گئی ہو۔ آخری بات پر وسیلہ چپ ہو گئی۔ مجھے تو لگتا ہے اور معاملات کی بنسبت محبت سب سے نازک جذبہ اور لطیف رشتہ ہے کہ اس میں جبر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اس احساس کی منافی ہے کہ محبت کے ایک معنی خود سے بڑھ کر مقابل کے احساس کی پرواہ بھی تو ہو۔ وسیلہ نے اب بھی کچھ نہیں کہا۔ مجھے نیند آ رہی ہے اب۔ کچھ پل بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر ذرا دیر پہلے والا اطمینان عدالت تھا۔ میں صاحب سے کہتی ہوں تم اماں کو بلاؤ۔ وہ ساتھ میں آئے تھے اور واپس بھی ساتھ ہی جانا تھا۔ چھٹی کے دن وسیلہ ضرور آدمکتی۔ اکثر اس کا دوپہر کا کھانا اور شام کی چائے انہی کے ساتھ ہوتی تھی۔ اس بات پر صاحب کو بہت غصہ آتا کہ وہ جان بوجھ کر ان کا قیمتی وقت برباد کرنے آتی ہے۔ اب وہ چھٹی والے دن اسے لے کر کہیں باہر چلا جاتا تھا۔ آج وہ کہیں نکلے نہیں تھے کہ شام میں بہت دنوں بعد دادی آنے والی تھیں۔ اماں سہیلی کی مدارج کی تیاری کی خاطر باورچی خانے میں مصروف تھیں۔ ایسے میں اسے ہی وسیلہ کے پاس بیٹھنا پڑا۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ دونوں ہال میں بیٹھی تھیں۔ اجازت کی کیا ضرورت؟ ایسے ہی پوچھ لیا کرو۔ اماں کے مشورے اور منصوبے پر عمل کرتے ہوئے اب اسے بھی اس ٹاسک میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ فہد کی جگہ خود کو رکھ کر سوچو، اگر تمہیں کسی سے محبت ہو جاتی اور وہ انکار کر دیتا تو مجھے دکھ ہوتا، بہت دکھ ہوتا۔ اور کیا کسی سے زور و جبر سے محبت تو نہیں کروائی جا سکتی؟ انکار کے بعد زیادہ سے زیادہ انتظار اور دعا کر سکتے ہیں۔ یہ تو سستی کاہلی ہوئی، بنا لڑے ہتھیار ڈالنے جیسا۔ جی جان لگا کر کوشش کرنا چاہیے کہ اسے احساس ہو۔ تم نے پوچھا اگر وہ انکار کر دیتا تو؟ انکار کر دینا اور انکار نہ کرنا دو مختلف باتیں ہیں۔ انکار کے بعد رکنے اور پیچھے ہٹنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ لاحاصل مسافتیں ادراک ہوتے ہی سمیٹ لینی چاہیے۔ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ایک پراذیت مسافت میں گھسیٹنا اور اس پر نہ سے محبت کا دعویٰ کرنا غلط ہی نہیں، جرم بھی ہے۔ جنہوں نے محبت کی نہیں وہ نہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ایسے سوالوں کا درست جواب دے سکتے ہیں۔ اس نے مایوسی اور رنج سے سوچا، اپنی موجودگی کا احساس کرانا، مختلف طریقوں سے اپنے جذبات اس انسان تک پہنچانا کہ اس کا دل متوجہ ہو، ہمارے لیے پگھلے غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے اظہار کے بعد سامنے والا پذیرائی سے معذرت کر لے تو پھر یہ سب کچھ غلط ہے۔ ویسے سچ کہا تم نے۔ جنہوں نے محبت کے نام پر کسی کو پیچھا کرتے اور ہراساں کرتے دیکھا نہ بھگتا، وہ بھی انکار کی اہمیت نہیں سمجھ سکتا۔ وہ محبت ہی کیا جو ہار مان لے، پہلے مقام پر ہی محبوب سے دستبردار ہو جائے۔ آخری سانس تک کوشش اس کا حق ہے۔ اس کے یقین پر سیما نے گہری سانس لی۔ تم نے مجھ سے پوچھا ہے تو میرے لیے محبت سے زیادہ اہم میری خودداری اور عزت نفس ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا کر آگے پیچھے گھوم کر محبت اور توجہ نہیں مانگ سکتی۔ مجھے یہ بات بہت آؤٹ ڈیٹڈ لگتی ہے کہ لڑکی کو خود یا پہلے اپنے منہ سے محبت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اس دور کی لڑکی اتنا کانفیڈنٹ ہوتی ہے کہ اپنی فیلنگز دوسرے کو کہہ سکے۔ یہ بے حیائی نہیں جیسا اکثر ہم ظاہر کرتے ہیں۔ یہ سب کی ذاتی سوچ پر منحصر ہے کہ اسے اپنے جذبات کا کیا کرنا ہے۔ کوئی لڑکی سلیقے سے خود پہل کرے تو یہ میرے نزدیک بھی برائی یا بے حیائی نہیں۔ بے حیائی مقابل سے پذیرائی نہ ملنے کے باوجود بھی خود کو خوار کرتے رہنا ہے۔ جو محبت کرتے ہیں انہیں یہ حقیقت بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ انہیں اس کے سارے رنگوں کو گلے لگانا ہوگا، پھر وہ چاہے خوشیوں کے ہوں یا دکھ کے۔ محبت میں سب جائز ہے اور حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانا اس کی گہرائی اور سچائی کا ثبوت ہے۔ یہ دونوں انتہائی غلط تصور ہیں۔ جنون محبت کا ہو یا کسی اور چیز کا، ہر حال میں منفی جذبہ ہے۔ پتہ نہیں کیوں اسے اتنا ہائی لائٹ کر کے رومانٹیسائز کیا جاتا ہے۔ یہ فلم کی حد تک دلچسپ کہانی ہو سکتی ہے کہ 2-3 گھنٹے میں وہاں سب سمٹ جاتا ہے، اصل زندگی میں نہیں۔ میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جس سے محبت کا دعویٰ ہے اس کی خوشی، مرضی اور آرام کو نظر انداز کیسے کر سکتا ہے کوئی؟ محبت کی طلب محبوب کی خوشی اور رضا کے علاوہ اور کچھ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ محبت خود کی نفی ہے، یعنی اپنے آپ کو کسی بھی حد تک گرا لیا جائے۔ وسیلہ کا دل کیا اسے اپنا دل چیر کے دکھائے تاکہ وہ وہاں موجود آرزوئیں اور خواب دیکھ سکے، رت جگہوں اور آنسوں سے مل سکے۔ اسے اچانک اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سیما سے یہ بات چھیڑنا ہی غلط تھا۔ وہ بھلا کیسے سمجھ سکتی تھی؟ مجھے تو اتنا معلوم ہے، محبت میں عقل کے دلائل، زمانے کے اصول اور ناپ تول کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے۔ سیما کو بھی احساس ہوا وہ پتھر سے سر ٹکرا رہی ہے۔ اتنا تو تم بھی مانو گی کہ کسی کے لیے محبت بیدار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہمیں اس کی موجودگی اچھی لگے، اس کی باتوں سے الجھن نہ ہو۔ شکل و صورت سے اہم ہے کہ ہم اس انسان کی موجودگی میں انکمفرٹیبل نہ ہوں، ہے نا؟
اس نے چاروں ناچار سر ہلایا۔ اب اگر کسی کے التفات اور توجہ ہی انکمفرٹیبل کرتی ہو، اس کی موجودگی خوف میں مبتلا کرنے والی ہو، تو دل کیسے اس کی طرف راغب ہوگا؟ بہتر تو یہ ہے کہ ہر وقت سر پر سوار رہنے کے بجائے تھوڑا فاصلہ رکھ کے سوچنے سمجھنے کا وقت دیا جائے، اور اس کے بعد بھی کچھ نہ بدلے تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ راہ ہمارے لیے نہیں۔ اسی وقت وہاں سے پلٹ جائیں، مڑ جائیں، دوسری راہ پکڑ لیں، اور ان سب کی ہمت نہیں تو وہیں رک جائیں۔ وہ ضبط کر کے سن رہی تھی۔ میرے گریز کے بعد بھی فہد کے بار بار وہی سب دہرانے اور پیچھا کرنے سے پہلے مجھے غصہ آیا، کوفت اور جھنجھلاہٹ ہوئی۔ پھر میری اسٹڈیز متاثر ہوئی۔ باہر آتے جاتے ہوئے مجھے ڈر لگنے لگا۔ میں باہر نکلنا اوائڈ کرنے لگی۔ میری زندگی پر میرا اختیار کم اور اس کا زیادہ ہونے لگا تھا کہ میں اپنی مرضی کے بجائے فہد سے بچنے اور چھپنے والے کاموں کو ترجیح دینے لگی تھی۔ اتنی پریشانیاں اور بے آرامی دینے کے بعد بھی محبت کا دعویٰ، اور ان سب کے بعد میں کیسے اس کے بارے میں کچھ اچھا سوچ سکتی تھی؟ ہماری بات اور ماحول کچھ زیادہ ٹینس ہو گیا ہے، کوئی اور بات کرتے ہیں۔ وسیلہ میں مزید سننے کی تاب نہیں تھی۔ چلو دیکھیں اماں کیا کر رہی ہیں۔ وہ کشن گود سے ہٹا کر کھڑی ہوئی۔ وسیلہ وہ باورچی خانے کی طرف بڑھ چکی تھی کہ اس نے کچھ سوچ کر اسے پکارا۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ تم نے پوچھا تھا کہ میں فہد کی جگہ خود کو رکھ کر سوچوں۔ اگر مجھے محبت ہو بھی جاتی تو میرا موقف یہ ہوتا کہ میرا حق ہے کہ مجھے ٹوٹ کے چاہا جائے، اس لیے تجھ سے محبت نہیں مانگی میں نے۔ وسیلہ پہلے مصرع سے متفق تھی، دوسرے سے نہیں۔ صاحب اس کے ساتھ یورپ گھومنے جانا چاہتا تھا، مگر اس کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا۔ آن لائن درخواست دینے کے بعد آج وہ دونوں پاسپورٹ آفس گئے تھے۔ وہ گیٹ کے قریب چھاؤں میں کھڑی تھی اور صاحب دور پارک کی گئی کار لینے گیا تھا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اسے سڑک کے اس پار فہد نظر آیا۔ وہ غور کرتی اس سے پہلے سامنے سے بس گزرنے لگی۔ بس جانے کے بعد اب وہ وہاں نہیں تھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ اتنے دن سے اطمینان تھا کہ اسے صاحب کا یا اس کے گھر کا علم نہیں ہے، مگر اب اس کا یہاں ہونا کچھ اور کہہ رہا تھا۔ ہارن کی آواز پر اس نے دیکھا صاحب کار لیے سامنے تھا۔ وہ تیزی سے دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ میں نے وہاں سامنے فہد کو دیکھا۔ اس نے سڑک کے دوسری طرف اشارہ کیا۔ صاحب نے اس سمت گردن موڑی۔ اب نہیں ہے، چلا گیا، بس ایک لمحے کو دکھائی دیا تھا۔ تمہیں دھوکا ہوا ہوگا، ریلیکس۔ اس کی کیفیت کے مد نظر اس نے تسلی دیتے ہوئے کار آگے بڑھائی۔ نہیں صاحب وہ ہی تھا، میں اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتی، بس آ گئی تھی اور اتنی دیر میں وہ چھپ گیا۔ وہ پیچھے پلٹ کر دیکھنے لگی۔ صاحب نے بھی ریئر ویو مرر میں دیکھا، کوئی نہیں ہے ہمارے پیچھے۔ اگر اس نے ہمارا گھر دیکھ لیا تو آپ مجھے امی کی طرف چھوڑ دیں۔ دیکھ بھی لیا تو کیا ہوگا؟ اب وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا کہ وہ پیچھا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ اب بھی بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں امی کی طرف چھوڑ بھی دوں تو تم نے وہاں سے واپس گھر ہی تو آنا ہے۔ وہ ہونٹ کاٹتی چپ رہی۔ تم گھر جانا چاہتی ہو تو اٹس اوکے، میں ڈراپ کر دیتا ہوں، لیکن اگر مقصد فہد کو ہمارے ایڈریس سے بے خبر رکھنا ہے تو یہ فضول کوشش ہے۔ گھر ہی چلیں، اس نے مری سی آواز میں کہا۔ تم کس لیے اتنی پریشان اور خوفزدہ ہو؟ کرنے دو، اب وہ جو بھی کرتا ہے دیکھ لیں گے۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ ایک عجیب وحشت اور بےقلی نے اسے گھیر لیا تھا۔ سیما، صاحب نے پکارا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ میں کم عقل یا کمزور ہوں نا؟ ہمارا تعلق پھر کس لیے اتنا ڈر؟ یہ ڈر نہیں ہے صاحب، اسے دیکھ کر مجھے الجھن ہونے لگی ہے۔ اب تو اسے پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ کیوں؟ وہ اب بھی میری طاق میں ہے۔ پہلے تو یہ کہ تم نے اسے سرسری سا کچھ سیکنڈ کے لیے دیکھا، ہو سکتا ہے وہ اس جیسا کوئی اور انسان ہو۔ دوسرے ضروری نہیں وہ تمہارا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچا ہو، اس کی موجودگی اتفاق بھی ہو سکتی ہے۔ تیسرے ہو سکتا ہے اس نے تمہیں پہچانا ہی نہ ہو۔ اللہ کرے ایسا ہی ہوا ہو۔ اس نے دل سے دعا کی۔ ایسا ہی ہوگا، اس لیے تم ٹینشن نہ لو۔ اس نے اب کی بار دل سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ اماں کی سالگرہ تھی اور ان کی بیٹی، بیٹوں اور ان کے بچوں نے مل کر عشائی کے ساتھ باہر سالگرہ منانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس کے میکے سے دادی کے ساتھ فائزہ شامل ہوئی تھی۔ ریسٹورانٹ کے لان میں میزیں ایک ساتھ جوڑ کر پرتکلف کھانے کے بعد ان سب کے بیچ اماں نے کیک کاٹا تھا۔ ذرا دیر بعد کچھ لوگ اپنی گاڑی اور کچھ ٹیکسی سے چلے گئے تھے۔ مدبر دادی اور فائزہ کو لینے آیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد دونوں ماموں کے خاندان اور وہ ہی رہ گئے تھے۔ جانے سے پہلے وہ واش روم میں آئی تھی۔ فارغ ہو کر باہر نکلتے ہی سامنے کھڑے فہد کو دیکھ کر ایسا شدید دھچکا لگا تھا کہ وہ پتھر ہو گئی۔ کیسی ہو؟ اس نے یوں پوچھا گویا ان کے بیچ بڑی گہری دوستی اور بے تکلفی تھی۔ دیکھ لو تمہاری بات ہو تو میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ آگے بڑھا اور وہ پیچھے دروازے سے لگ گئی۔ راہداری سنسان تھی۔ ریسٹورانٹ بند ہونے کا وقت تھا۔ اس نے ادھر ادھر آتے ہوئے دیکھا تھا کہ عملہ بھی صفائی اور سمیٹنے سمٹانے میں مشغول تھا۔ میں تمہاری کسی بات سے بے خبر نہیں سیم، مجھے تم سے کوئی شکایت بھی نہیں ہے، بس۔ وہ اب اس کے اتنا قریب تھا کہ ہاتھ بڑھا کر اسے چھو سکتا تھا۔ اس کی وہی کیفیت ہوئی جو اس دن کافی شاپ کے باہر تھی۔ یہ صاحب راستے سے ہٹ جائے۔ اس کا لہجہ بدل گیا تھا۔ آخری ڈائل نمبر صاحب کا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھ میں مضبوطی سے فون کو جکڑا، دیکھے بنا اندازے سے کال لگانے کی کوشش کی۔ تمہارے گھر والوں نے یہ اچھا نہیں کیا۔ تمہیں صرف میری زندگی میں آنا تھا، وہ تو تم اب بھی آ جاؤ گی۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے ہی تو اس دنیا میں آیا ہوں میں، تم بنی ہی میرے لیے ہو۔
اس کا انداز پہلے سے زیادہ جنونی تھا۔ اسے لگا وہ اب اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دے گا، چہرے پر، بالوں پر، یا ایسی کوئی ذلیل حرکت کرے گا۔ اس خیال سے ہی اس کے بدن پر چونٹیاں سی رینگنے لگی۔ تبھی قدموں کی چاپ ابھری اور ساتھ ہی وسیلہ کی حیرت بھری آواز بھی، سیما! فہد چونک کر مڑا اور پھر دوبارہ ہویدہ چہرے کو دیکھا۔ تم صرف میری ہو اور میں جلد تمہیں حاصل کر لوں گا، وہ کہہ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ گرنے کو تھی کہ وسیلہ نے دوڑ کر سنبھالا۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ کون تھا یہ؟ کیا وہی؟ وہ بری طرح کانپ رہی تھی، چہرہ لٹھے کی طرح سفید اور ہونٹ ایک دم خشک ہو گئے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر وسیلہ کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے۔ دوڑتے قدموں کی آواز پر وہ مڑی کہ پھر سے تو نہیں آ گیا وہ، لیکن پیچھے صاحب تھا۔ اس نے آگے آ کر سیما کو تھاما۔ وسیلہ نے اس کے شانے سے اپنے ہاتھ ہٹا لیے۔ وہ صاحب سے سر ٹکا کر رونے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ صاحب نے اس کے کانپتے وجود کے گرد بازو پھیلایا۔ اس کے فون کال اور عجیب سی آدھی ادھوری آوازوں پر وہ گھبرا کر آیا تھا، اور یہاں کا منظر مزید ہوش اڑانے والا تھا۔ سیما! اس کی تشویش بھری آواز پر اور تیزی سے آنسو گرنے لگے۔ میں آئی تو یہاں فہد تھا۔ وسیلہ نے فر سے اس کا فون اٹھایا۔ بے اختیار ہی صاحب نے اسے اور قریب کیا۔ وہ فون صاحب کو تھما کر باہر نکل گئی۔ اٹس اوکے سیما، وہ اب یہاں نہیں ہیں۔ اس کی موجودگی کی اطلاع نے اسے بھی فکر مند کر دیا۔ وہ کچھ کہنے کی بجائے آواز سے رونے لگی۔ وہ لاکھ کہتا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس کی حالت دیکھ کر اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ فہد کو دیکھنے کے بعد اس کا رد عمل پہلے سے زیادہ شدید ہو گیا تھا۔ وسیلہ کچھ دیر وہیں دروازے کے قریب کھڑی رہی۔ اسے سیما کی حالت دیکھ کر بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس نے دیکھا تھا فہد اس سے کچھ فاصلے پر تھا۔ اس نے اسے ہاتھ لگایا تھا، نہ کوئی ایسی ویسی حرکت کی تھی۔ اس کی موجودگی اور باتوں نے ہی سیما کو اس ابتر حال میں پہنچا دیا تھا۔ وہ تو محبت کا دعوے دار تھا، پھر بھی اس کی کیفیت میں چھپا خوف کیوں نہیں دیکھ سکا؟ اس نے اتنا قریب ہونے کے بعد بھی اسے چھوا نہیں تھا، پھر بھی ایک بے ضرر انسان سے اتنا خوف، اتنا ڈر! کیا مرضی کے بغیر قربت اور محبت اتنی بری لگتی ہے؟ پہلی بار اس نے واضح طور پر سوچا۔ اس نے سیما سے کہا تھا کہ فہد کی جگہ خود کو رکھ کر سوچے، اور اس وقت غیر ارادی طور پر وہ سیما کی جگہ خود کو رکھ کر سوچ رہی تھی، تو خیال کی روح بہہ کر اسے صاحب کی جگہ خود تک لے گئی۔ ہاں، محبت سے بھی دم گھٹتا ہے، محبت سے بھی بیزاری ہوتی ہے، محبت وبال بن جاتی ہے اگر زبردستی لا دی جائے۔ اس کے اندر اداس سی سرگوشیاں جاری تھی۔ سیما کے اس گھر میں آنے کے بعد بھی وہ ہر وقت اسے اس گھر اور صاحب کی زندگی سے نکالنے کے بارے میں سوچا کرتی تھی۔ اس مقصد کے حصول کے لیے کوئی ایسی بات نہ تھی جو اس نے سوچی نہ ہو۔ وہ انجان فہد کو صاحب اور سیما کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے استعمال کرنے تک کا بھی منصوبہ بناتی بگاڑتی رہی تھی۔ اسے چپکے سے گھر بلانے، سیما کا فون نمبر اس تک پہنچانے اور اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کا اس نے کئی بار سوچا تھا۔ اس نے سیما کے فون سے نعیمہ کا فون نمبر بھی نکال لیا تھا کہ یہ اسے فہد تک پہنچا سکتا تھا، مگر وہ مناسب وقت کا انتظار ہی کرتی رہی اور حالات بدلتے گئے۔ پہلے پہل وہ اس طاق میں تھی کہ کب سیما اس سے باز پرس کرے گی یا اس کی موجودگی اور آمد پر ناگواری کا اظہار ہوگا، تاکہ وہ بھی دو بدو سامنے آ کر مقابلہ شروع کر سکے، مگر ایسا کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ سب صاحب کی نگاہوں میں رہنے کی کوشش کرتے ہوئے سیما کے قریب ہوتی گئی۔ کچھ دیر پہلے کا منظر سوچ کے ایک نئے جہان کا در واقع کر گیا تھا۔ کیا صاحب بھی اس کی وجہ سے ایسے منفی اور تکلیف دہ احساسات سے دوچار ہوتا تھا؟ اس کی محبت صاحب کے لیے اس سطح کی پریشانی تھی۔ ایک عام سے انکار اور رد کو اس کی مسلسل کوشش نے نفرت کے برابر لا کھڑا کیا تھا۔ اپنی محبت کا احساس کرانے کی ضد نے ابتدائی احترام کو اقدارٹ میں بدل دیا تھا۔ ان سارے سوالوں کے جواب دل شکستہ تھے۔ وہ خاموش سب کے درمیان آ کر بیٹھ گئی۔ سیما ذرا چپ ہوئی تو صاحب نے اسے سامنے کیا۔ سب انتظار کر رہے ہیں، ہم گھر پر بات کرتے ہیں۔ اس نے سر ہلایا۔ باہر کسی سے کچھ نہ کہنا وسیلہ، اسے میسج کر دو، کسی کو کچھ نہ بتائیں، اسپیشلی اماں کو۔ صاحب کے کہنے پر اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے بھی فوراً جواب میں اوکے بھیجا۔ وہ دونوں باہر آئے تو سیما سنبھل چکی تھی۔ گھر پہنچ کر اس کے سامنے فہد کی باتیں اور اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے وہ پھر رو پڑی۔ پتہ نہیں میں ایسی کیوں ہو رہی ہوں، میں کمزور یا بزدل نہیں ہوں۔ مجھے لگتا تھا میں بدتمیزی کرنے والے کا منہ توڑنے کی ہمت رکھتی ہوں، مگر آج تو وہ کافی شاپ سے بری حالت تھی۔ اس دن کے بعد میں نے اسے قریب دیکھا تھا۔ سارے وہموں کے باوجود میں امید کر رہی تھی کہ اب اس کے سر سے بھوت اتر گیا ہوگا، شادی کا سن کر سیدھا ہو جائے گا، لیکن وہ تو شاید میرا پیچھا کرتا رہا ہے۔ اس دن پاسپورٹ آفس کے باہر بھی یقیناً وہی تھا۔ ایسے ہی تو ریسٹورنٹ نہیں پہنچ گیا۔ اسے ہمارے اس گھر کا بھی پتہ ہے۔ وہ اتنے دنوں سے چھپ کر اور خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ خدا نخواستہ وہ کچھ بڑا کرنے کا تو نہیں سوچ رہا ہے؟ میں اور اماں اکیلی ہوتی ہیں۔ کسی دن وہ گھر کے اندر گھس آیا تو نیا خیال پھر اسے بے چین کر گیا۔ یہ سب نکات اسے بھی تشویش زدہ کر گئے تھے، لیکن اس کا اظہار اس کے سامنے ضروری نہیں تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ صاحب نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تھپ تھپائے۔ تم صرف اتنا دھیان رکھو کہ جب تک اس کا کچھ انتظام نہیں ہو جاتا اکیلے کہیں مت جانا۔ کالونی میں ہی ماموں اور خالہ کے گھر بھی نہیں، وہ آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس نے کہا بھی تم میری فکر نہ کرو، میں اس سے نمٹ لوں گا۔ ہم کب تک ایسے ڈر ڈر کے جئیں گے؟
ڈرنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ یہ احتیاط ہے، میرے دوست کا بھائی وکیل ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں کیا لیگل ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ رجسٹرنگ آرڈر کے لیے کیا فارمیلٹیز اور طریقہ کار ہے؟ اب ہمیں یہ سب کرنا ہوگا۔ کورٹ کچہری قانون اس کے نزدیک بھی شریفوں کے کام نہیں تھے۔ جب ہمیں قانونی سہولت حاصل ہے تو کیوں نہ اسے استعمال کیا جائے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ اس کے انداز سے صاحب کو بھی اندازہ ہوا تھا اسے یہ تجویز پسند نہیں آئی ہے۔ آپ جیسے اور جو مناسب سمجھے کریں۔ اس نے اپنے محافظ پر اعتبار کرتے ہوئے اسے سارے اختیار سونپ دیے۔ اب مجھے وہ کہیں دکھائی نہ دے بس۔ پھر اس کا سامنا ہونے کا خیال ہی اسے بے چینی میں مبتلا کر رہا تھا۔ تم اس بارے میں زیادہ سوچو مت، ہمیں یورپ میں کہاں جانا ہے وہ سوچو اور تیاری کرو۔ صاحب نے اس کا ذہن بٹایا۔ یورپ میں کون کون سے ملک ہیں؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا۔ یہ کون سا مشکل ہے، ابھی یورپ کا میپ پرنٹ کر کے سامنے دیوار پر لگا دیتے ہیں۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، وہ ہنس دی، میں گوگل پر دیکھ لیتی ہوں۔ اس کا ذہن بٹانے کے لیے صاحب نے جلدی یورپ ٹرپ کی تیاریاں شروع کر دی۔ آج بھی وہ خریداری کے لیے نکلے تھے۔ مال جاتے ہوئے راستے میں یونانی دواؤں کی دکان پر وہ اماں کے لیے ان کا پسندیدہ خمیرہ لینے رک گئی جو ختم ہونے کو تھا۔ آپ رکیں، میں لے آتی ہوں، اس نے سیٹ بیلٹ نکالتے ہوئے کہا۔ وہ ہمیشہ اسی دکان سے اماں کے خمیرے اور معجون لیتے تھے۔ علاقہ قدرے ویران تھا، سڑک پر بھی زیادہ چہل پہل نہیں تھی۔ وہ ابھی دکان کے زینوں کے قریب پہنچی تھی کہ کسی احساس کے تحت پلٹی۔ صاحب بھی کار سے نکل کر باہر کھڑا تھا۔ اچانک اس کے انتہائی قریب بائک رکی اور پیچھے بیٹھے مرد نے اترتے ہی قریب آ کر صاحب کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ صاحب کو ایک جھٹکا لگا اور وہ جھکا۔ وہ فہد کو پہچان گئی تھی۔ پل بھر میں ذہن میں جمع ہوئے بدترین خیالات کو جھٹلاتی وہ بدحواس سی کار کی طرف دوڑی۔ فہد اور بائک منظر سے غائب ہو چکی تھی۔ اس کی چیخ سن کر دکان میں موجود شخص بھی ادھر متوجہ ہوا۔ صاحب کا ایک ہاتھ پیٹ پر تھا اور دوسرے سے کار کا سہارا لیے خود کو گرنے سے روک رہا تھا۔ اس کے پاس پہنچنے سے پہلے کسی انہونی کے خدشے سے اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ صاحب، اس کی کانپتی بھیگی آواز پر اس نے کرب بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ جب زندگی ہاتھ سے پھسلتی محسوس ہو رہی تھی تب اس کا دل چیخ رہا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ ایک لمبی زندگی جینا ہے، مجھے اسے چھوڑ کر نہیں جانا۔ وہ اپنے پیروں پر کھڑے رہنے کے قابل نہیں تھا، مگر اس کا دل کیا ہاتھ بڑھا کر اسے کھینچ کر خود میں بھینج لے کہ کیا پتہ یہ آخری دیدار اور آخری ملاقات ہو۔ صاحب، وہ بوکھلائی گھبرائی روئی جا رہی تھی، کبھی اسے ہاتھ لگاتی، کبھی اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ فون، ایمبولینس، اس نے بمشکل کہا۔ ایک ہاتھ سے پیٹ کا زخم دبائے وہ جھکتا جا رہا تھا۔ یہاں قریب ہی ہاسپٹل ہے، اس کے پیچھے آئے دکاندار نے مستعدی سے سہارا دے کر صاحب کو اندر بٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ بیٹھے، میں لے چلتا ہوں۔ شکر تھا وہ اس کی طرح بدحواس نہیں ہوا تھا۔ صاحب کے بازو میں بیٹھ کر جب اس کی نظر اس کے خون آلود ہاتھ اور کپڑوں پر پڑی تو اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اسے لگا وہ خود ہی بے ہوش ہو جائے گی۔ اس نے صاحب کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھا، اس کے اندر گہرا کنواں بنتا جا رہا تھا، وہ کہیں گم ہو رہی تھی۔ اس نے خود کو حوصلہ دے کر پوری قوت سے اس کنویں سے باہر کھینچا۔ کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہوگا۔ اس کے اندر یک اپنی سب سے قیمتی چیز کو ہر حال میں بچانے والا جذبہ بیدار ہوا تھا۔ اس نے صاحب کا سرد ہوتا چہرہ تھاما، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ ہم پہنچ گئے ہیں ہاسپٹل صاحب۔ اسے کچھ پتہ نہیں تھا ہاسپٹل کتنا دور ہے، کتنا وقت لگے گا، مگر وہ اسے تسلی دینے کے لیے کہہ رہی تھی کہ اس کی ہمت نہ ٹوٹے۔ صاحب نے بھی سر ہلایا۔ وہ اپنی ساری توانائی اور حواس استعمال کرتے ہوئے آنکھیں کھلی رکھے تھا۔ اگر یہ اس کی زندگی کا انجام تھا تو اسے آخری منظر بند آنکھوں کی سیاہی نہیں بلکہ یہ چہرہ چاہیے تھا۔ شکر تھا کہ اسپتال میں ایمرجنسی اور سرجری کی سہولیات میسر تھیں اور اس دکاندار کی وہاں پہچان بھی تھی۔ صاحب کو فوراً آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ ذرا دیر میں ہی سب اسپتال میں اکٹھا ہو گئے تھے۔ خلاف امید اماں بڑے حوصلے سے سب برداشت کر رہی تھی۔ وہ انہیں بتانا نہیں چاہتی تھی، مگر جب انہوں نے خود اس کے قریب آ کر کہا فہد، تو وہ رو پڑی۔ دادی اماں کو سنبھال رہی تھیں۔ کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد جب ڈاکٹر نے صاحب کی حالت کے بارے میں آگاہ کیا تو سب کی جان میں جان آئی۔ میجر ویسلز اور آرگنز انجری سے بچ گئے تھے، اسی لیے خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ فہد نے چاقو سے حملہ کیا تھا، مگر اللہ کا کرم تھا کہ زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا۔ اس کی طرف سے مطمئن ہوتے ہی وہ مدبر کے پاس آئیں۔ مجھے پولیس اسٹیشن لے چلو۔ اس کی بات پر سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے کہ اسپتال کا عملہ پہلے ہی متعلقہ پولیس اسٹیشن میں خبر کر چکا تھا اور پولیس اس کا اور دکاندار کا بیان بھی لے چکی تھی۔ اسے یاد نہیں تھا اس نے اس وقت کیا کہا تھا، مگر اب وہ اس قصے کو انجام تک پہنچانا چاہتی تھی۔ صاحب کو اس حال میں دیکھ کر اس کے اندر جگہ بنا چکا فہد کا خوف مر گیا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ اس کی چھوٹ اور مصلحتوں نے ہی یہ دن دکھایا تھا۔ اماں اور باقی سب باتیں کر رہے تھے اور وہ دور کھڑی بار بار آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد سب ان دونوں کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ میں اٹھ نہیں سکتا یار، صاحب نے اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی اور پیٹ پر پٹیاں بندھی تھی۔ اور تم اتنی دور کھڑی میرا امتحان لے رہی ہو؟ وہ آنسو خشک کرتی پلنگ کے پاس آئی۔ صاحب نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہوش میں آتے ہی مجھے اٹھ کر تمہیں گلے لگانا تھا اور ڈاکٹر کہتا ہے میں ابھی ایک دن مزید اٹھ نہیں سکتا۔ اس نے یاسیت سے شکایت کی تو اس سے ہنسی آ گئی۔ کچھ دیر پہلے موجود افراد مسلسل فہد اور اس حادثے پر بات کر کے گئے تھے اور اب وہ دونوں فہد کا ذکر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کہیں تم اس لیے تو نہیں رو رہی کہ ہمارا یورپ ٹرپ آگے بڑھ گیا ہے، اسی لیے رو رہی تھی؟ تو ایسا کرو تم اماں کو لے کر چلی جاؤ،
جیسے وہ تو مان جائیں گی۔ سیما، اس نے گہری نظر سے دیکھتے ہوئے آہستہ سے پکارا، میرے لیے یہ زندگی بہت قیمتی ہے کہ اس میں تم ہو۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ جب سانسیں ٹوٹ رہی تھی میں نے تڑپ کے رب کو پکارا تھا کہ مجھے سیما کے ساتھ جینے کے لیے تھوڑا اور وقت دے۔ اس کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ صاحب نے اپنے ہاتھ میں قید اس کا ہاتھ قریب کھینچ کر ہونٹوں سے لگایا۔ اس کا دل اتنا بھر آیا تھا کہ وہ فوراً کچھ کہنے کے قابل نہیں تھی۔ اس کی صحیح ناکام کرتے ہوئے آنسو گالوں پر پھسلنے لگے تھے۔ آپ جلدی ٹھیک ہو؟ میں نے یورپ میں کہاں جانا ہے ڈھونڈ لیا ہے۔ اس نے گالوں پر انگلیاں پھیر کے آنسو پہنچے۔ کہاں؟ وہ اس کے بھیگے چہرے کو پوری توجہ اور دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اسٹونیا اور لیٹویا۔ ہاں ہاں ہاں، تم نے تو نئے ممالک کھوج لیے ہیں۔ نہیں، سچی میپ میں ہیں اور بہت خوبصورت ہیں۔ اقدام قتل کی شک اور فہد کی گرفتاری کے بعد ایک بار پھر اس کی امی اور بہن اسپتال میں موجود تھے۔ اس وقت اس کے ساتھ نعیمہ اور وسیلہ تھی۔ دادی ان دنوں اماں کے ساتھ ان کے گھر رہ رہی تھی کہ سیما اسپتال میں ہوتی تو وہ گھر میں تنہا رہ جاتی تھی۔ وہ صاحب سے ملنے اور معافی مانگنے کا اصرار کر رہی تھی اور اسے یہ فرمائش مزید غصہ دلا رہی تھی۔ ان کا خیال تھا صاحب اپنی طرف سے فرد جرم عائد نہ کریں تو فہد کے لیے آسانی ہوگی۔ آپ جائیں پلیز۔ صاحب، ہم میں سے کوئی بھی آپ سے ملنا نہیں چاہتا۔ اس کا لہجہ کھدرا تھا۔ اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس ماں پر رحم کرو، ایک ہی بیٹا ہے میرا۔ انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تو وہ جھنجھلا گئی۔ پلیز آنٹی، اس طرح نہ کریں، پلیز جائیں یہاں سے۔ مان جاؤ بیٹا، تمہاری ایسی ضد کی وجہ سے وہ اس حال کو پہنچ گیا ہے۔ اس وقت بھی تم نے سنی نہیں تھی اور وہ رو رہی تھی۔ آپ ان سب کا ذمہ دار مجھے کہہ رہی ہیں؟ اس کمال معصومیت پر اس کی آنکھیں ابل پڑیں۔ آپ کو اب بھی بات سمجھ نہیں آئی کہ قصور کس کا ہے؟ اس وقت مجھے اور میرے گھر والوں کو قائل کرنے کی کوشش کی بجائے اسے روکتا ہوا اسے سمجھایا ہوتا نہ کہ مطلب انکار کی اہمیت تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ آپ اپنے بیٹے سے اپنی بات منوا نہیں سکتی لیکن ساری دنیا سے توقع رکھتی ہیں کہ وہ آپ کی مان جائیں۔ آپ اسے سمجھانے، روکنے، اس پر سختی کرنے کی بجائے ہاتھ جوڑ کر ہم سے اس کی خواہشیں پوری کرنے کی التجا کرتی رہیں۔ اس کی کوئی ایک حرکت درست نہیں تھی مگر سب کو وہ ٹھیک لگتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شریف تھا، فلرٹ نہیں تھا، سچی محبت کرتا تھا، رشتہ بھیجا تھا۔ یہ سب اچھے کام کیے، اس لیے مجھے مان ہی جانا چاہیے تھا۔ میری مرضی اور میری پسند کو اس کی مرضی اور پسند جیسی اہمیت کیوں نہیں دی آپ نے؟ یہ رویہ بھی آوارہ اور فلرٹ لڑکوں جتنا ہی برا ہے مگر آپ نے اسے سچا عاشق سمجھ لیا۔ آپ سب نے اس کی ضد اور جنون کو محبت کا خوش رنگ غلاف چڑھایا اور اس کے غلط رویے اور اقدام کو جسٹیفائی کرتے رہے۔ اسے پہلی بار ہی روک دیا ہوتا۔ وہ پاس کھڑی نعیمہ کی سمت مڑی۔ آج اس کا مروت کا ارادہ نہیں تھا۔ تم کہہ دیتی میری دوست نہیں چاہتی تم سے ملنا، بات کرنا، تمہیں دیکھنا، تو اب یہاں نظر مت آنا، لیکن تم اسے انکریج کرتی رہی اور اب وہ پھر اس کی ماں کی سمت مڑی۔ رشتے سے انکار کے بعد آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے تھا۔ اسے انکار قبول کرنا سکھاتی، ریجیکٹ ہونا عام بات ہے یہ بتاتی، محبت نہ ملنا زندگی کا اختتام نہیں سمجھاتی۔ لیکن آپ مجھے اور میرے گھر والوں کو سمجھانے چلی آئیں۔ آپ کے بیٹے کی ضد اور پسند اہم تھی، دوسرے کی بیٹی کی نہیں۔ انکار ہونے کے بعد آپ کو کسی قیمت پر دوبارہ نہیں آنا چاہیے تھا تاکہ وہ سمجھ جاتا ایسا ہونا ناممکن ہے۔ مگر آپ اسے امید تھماتی رہیں۔ والدین کا بس یہی ایک فرض نہیں ہے کہ بچوں کی فرمائشیں پوری کرتے رہیں۔ محبت کو اسی ایک پیمانے پر رکھا آپ نے اور اسی سوچ نے اسے اس حال تک پہنچایا ہے۔ آپ دونوں بلکہ اور بھی کئی لوگوں نے اسے ہیرو بنایا، اس کی غلطیوں پر روکا نہ ٹوکا۔ محبت اور پسند اتنی اہمیت مرضی اور انکار کی بھی ہے۔ جو یہ نہیں سمجھتا وہ محبت سے لا علم ہے۔ بخدا اس میچ سے نکلیں کہ ضد، جنون اور دیوانگی ہیرو کوالٹیز ہیں۔ محبت سچی ہو تو لڑکی کو حاصل کرنے کسی بھی حد تک جایا جا سکتا ہے۔ سمپل سی بات ہے، اگر لڑکی نہ کر دے تو سچے کھرے بندے کو بھی وہی رکنا ہے۔ خدا را میجرمنٹ، آبسیشن اور محبت میں فرق کریں۔ سچی محبت اتنی اہمیت سچے انکار کو دیں۔ سچی محبت کا جواب بھی محبت سے ملے گا۔ اس خیال کو اپنی نیک خواہشات دے کر طاقتور نہ بنائیں، ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ زندگی کو فلم اور ڈرامہ نہ سمجھیں، یہاں اصل زخم لگتے ہیں اور زندگی لمبی ہے، چند گھنٹوں میں ختم نہیں ہوتی۔ وہ بولتے بولتے تھک گئی تھی۔ مانا اس سے اور ہم سب سے غلطی ہوئی ہے لیکن رحم کرو، ہم بھیک مانگ رہے ہیں۔ اس کی بہن نے کہا، اب بھی آپ غلطی کر رہے ہیں۔ اس نے کسی کی جان لینے کی کوشش کی ہے، اسے احساس کرائیں تو کہ وہ کیا کرنے چلا تھا۔ آپ اسے سدھارنا چاہتے ہیں تو سزا بھگتنے دیں اسے۔ میں چاہتی ہوں وہ عبرت کا نشان بنے۔ لوگ اسے دیکھ کر رکنا اور ٹھہرنا سیکھیں۔ انہیں پتہ چلے وقت پر نہ رکیں تو قدم ایسے بہکتے ہیں کہ پھر کوئی حد اور بندش نہیں رہ جاتی ہے۔ مجھے صاحب اور اماں جیسے نیک لوگ مل گئے مگر ہر لڑکی کو نہیں ملتے۔ انہیں فہد اور آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے سمجھوتے کرنا پڑتے ہیں، کمتر اور بے جوڑ رشتے نبھانے پڑتے ہیں اور کبھی کبھی اسی ناپسند شخص کے ساتھ زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ معاشرے میں لڑکوں اور محبت کے ہمدردوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محبت سے زیادہ نازک اور قیمتی لڑکی کے احساسات ہیں۔ وسیلہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ پلیز آپ لوگ جائیں۔ نعیمہ نے آ کر ان دونوں سے کہا، چلیں امی۔ فہد کی بہن نے ماں کا ہاتھ تھاما اور انہیں لیے پلٹ گئیں۔ سوری سیما، نعیمہ اس کے قریب آئی۔ یہ سب کچھ نہ ہوتا اگر میں نے ریسٹورنٹ میں فہد کو تم سے متعارف نہ کرایا ہوتا اور اس کے بعد اس کی مدد نہ کرتی۔ وہ نادم تھی مگر اب وقت گزر چکا تھا، وہ تکلیف دہ وقت ختم ہو چکا۔ نعیمہ
تم بھی اب سب بھول جاؤ۔ وہ بینچ پر بیٹھ گئی۔ وسیلہ اس کے لیے پانی لے آئی تھی۔ وسیلہ کی شادی طے ہو گئی تھی۔ اماں نے اس کے لیے جو سوچا تھا وہ ممکن ہوا تھا۔ وہ اپنی تقریبی سوچ اور لاحاصل تمنا سے دستبردار ہو گئی تھی۔ اس نے راستہ بدل لیا تھا۔ یہ آسان نہیں تھا۔ اب بھی صاحب کو دیکھ کر اس کے اندر کسک جاگتی تھی، مگر وہ جان اور مان گئی تھی کہ محبت کی تھی تو اس کے درد اور فیصلے بھی اسے ہی سنبھالنا ہوں گے۔ فاحد کا کیس جاری تھا۔ اس کے والد کی جمع پونجی بیٹے کو بچانے کی خاطر وکیل کی فیس میں خرچ ہو رہی تھی۔ وہ اسے کسی بھی قسم کی رعایت دینے کے خلاف تھی اور صاحب اس فیصلے میں اس کے ساتھ تھا۔ اگلے دن ان دونوں کی روانگی تھی اور تیاری پورے زور و شور سے مکمل ہونے کے بعد بھی جاری تھی۔ ان کے پیچھے اماں کو کمپنی دینے کے لیے دادی چند دنوں کے لیے یہاں رہنے آئی تھی۔ فائنلی اب کچھ نہیں بچا ہے۔ اس نے چیک لسٹ بلند آواز میں صاحب کو پڑھ کر سنانے کے بعد کہا۔ بچا ہے، صاحب نے کہا تو وہ جو فون رکھ چکی تھی دوبارہ اٹھا کر دیکھنے لگی۔ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ اس چیک لسٹ میں نہیں ہے۔ صاحب نے اس کے ہاتھ سے فون لے کر واپس اسی جگہ پر رکھا۔ وہ اس کے انداز پر ٹھٹکی۔ تم نے کہا تھا تمہیں بتایا جائے اور اسے یاد آ گیا، تو آپ بہت لیٹ نہیں ہو گئے اور تم بہت تیز نہیں ہو گئی؟ اس نے اسی کے انداز میں سوال پیش کیا۔ آپ ارینج میرج اور لو میرج کا فرق بتاتے ہوئے ایک اہم بات بتانا بھول گئے تھے جو دونوں میں کامن ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ اگر میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ ہو تو بہت سی باتیں کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مطلب تم سننا نہیں چاہتی یا کہنا نہیں چاہتی؟ ہم کئی طریقوں سے کہہ بھی چکے ہیں اور سن بھی چکے ہیں۔ جیسے؟ وہ کچھ دیر چپ رہی کہ اس کے لیے وہ سفر اور اس کی یاد اب بھی تکلیف دہ تھی، پھر گویا ہوئی۔ جیسے آپ نے ہاسپٹل پہنچنے تک آنکھیں کھلی رکھی تھیں۔ ہوش میں آتے ہی مجھے گلے لگانا چاہا تھا۔ آپ نے میرے لیے اپنی زندگی مانگی تھی۔ اس کی آنکھیں جلملانے لگیں اور میں نے یہ سارے اظہار سنے اور محسوس کیے تھے۔ یہ میرا اعتراف تھا۔ صاحب لاجواب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم واقعی ٹوٹ کے چائے جانے کا حق رکھتی ہو۔ صاحب نے اسے خود سے قریب کیا۔ وہ مسکرائی کہ وہ ان کی گفتگو سن چکا تھا۔ تبھی باہر سے اماں کی خوشگوار آواز آئی۔ سیما، باہر آؤ، دیکھو بن موسم برسات ہو رہی ہے، تمہیں اچھی لگتی ہے نا؟ صاحب، سیما، کدھر رہ گئے؟ سن رہے ہو؟ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔